بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی. آج جو ہم سبق شروع کرنے والے ہیں وہ سورۃ آل عمران ہے. یعنی ہماری جو 7 صورتیں ہیں، طویل صورتیں جس کو کہا جاتے ہیں، ان میں سے آج ہم دوسری صورت کا آغاز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس صورت کا نام ہے آل عمران. سورۃ آل عمران. عمران جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو کا نام عمران تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہو گئے؟ غالباً خالہ کے شوہر. ٹھیک ہے، یعنی نانی کے شوہر ہو گئے. تو ان کا تعلق یہاں پر جو ہے اس صورت کی مناسبت اس لیے رکھی گئی کہ اس پوری صورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عمران علیہ السلام کے بھی ہیں. یہ نبی ہی تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے، ایک تو یہ خود نبی تھے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کفالت کی تھی. یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت انہوں نے ہی کی تھی، انہوں نے ہی پالا تھا. ٹھیک ہے. اور ابتدائی جو اس صورت کی ابتدائی آیات ہیں اس کے اندر یہی واقعہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم، یہ اس کو ہم جب بھی ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں تو اس کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم، تو اس سلسلے میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد اور اس کی حقیقت سے واقف ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے اور اس کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اللہ لا الہ، اللہ وہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ کیسا معبود ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ساری دنیا جہاں پر، تمام جہانوں پر اس کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب کہلاتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ یہ کہ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے. القیوم، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اس دنیا کے قائم ہونے سے، بننے سے، اس کی ابتدا ہونے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود تھا، اللہ کی ذات تھی، اور آج بھی ہے، اور آئندہ قیامت کے بعد بھی سارا جہان یہ ختم ہو جائے گا، انسان مر جائیں گے، اس کے باوجود بھی کیا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تو اس کے باوجود بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قائم رہیں گے. نزل علیک الکتابہ، نزلہ ہم نے نازل کی ہے آپ پر، الکتابہ وہ کتاب، بالحق حق کے ساتھ، یعنی یہ جو کتاب ہے اس کو ہم نے حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا. مصدقا لما، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو آپ کے پاس ہے یا آپ سے پہلے ہے جو بھی، اس پر. وانزل التوراۃ، اور میں نے ہی تورات اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ تورات بھی ہم نے ہی اتاری ہے، والانجیل، اور انجیل بھی ہم نے اتاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر اس صورت کی ابتدا سے لے کر کم از کم ابتدائی جو 73 آیات ہے نا،
وہ ساری آیات جو ہیں، ایک قبیلہ آیا تھا، ایک لشکر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ پڑھا، بنی اسرائیل کا پڑھا، لیکن اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اعتراض لے کر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے، نعوذ باللہ، وہ ان کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا شریک دار مانتے ہیں نا۔ تو اس پر انہوں نے بہت زیادہ سوالات اور اعتراضات کیے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی، جس کے اندر واضح طور پر یہاں موجود ہے کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، یہ پچھلی تمام کتابوں کی کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تم تورات اور انجیل کے متعلق اللہ سے جھگڑتے ہو، تو یہ تورات اور انجیل بھی کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے ہی نازل کی ہے، من قبل، اس سے پہلے۔ کون سے، کس سے پہلے؟ یعنی اس کتاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی تھی، ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور یہ جو نازل کی گئی ہے کتاب، یہ فرقان ہے، یعنی کہ فرقان کی ہم نے پہلے بھی تفسیر پڑھی تھی کہ یہ فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل کے درمیان، کافر اور مسلمان کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، یہ کتاب کیا ہے؟ فرق کرنے والی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب یہ اللہ کی آیات کا انکار ابھی کرتے ہوں، یا گزشتہ نبیوں پر کرتے ہوں، یا کسی اور جو ہے کتاب پر کرتے ہوں، سب کے سب برابر ہیں، انہوں نے انکار تو کیا ہے نا۔ لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، غالب ہے، منتقام اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس چیز پر انتقام لینے والا ہے کہ جو شخص بھی کیا کرے گا، اللہ کے دین کو چھوڑے گا، انکار کرے گا، یا اس میں تردد میں پڑ جائے گا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، لا یخفا، جس پر لا یخفا، نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ۔ پوشیدہ مطلب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، علیہ، اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ شیء کا مطلب ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ لا یخفا، پوشیدہ نہیں ہے، علیہ، اس پر، شیء، کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ یعنی یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اختلافات کرتے ہیں، اچھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ صرف انہیں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہے، کسی دوسرے شخص کو نہیں ہے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے کہ 500 سال کا جو ہے فاصلہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 520 یا 500 سال کا درمیانی فاصلہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، انہوں نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی بھی یہود و نصارہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، ان سے کوئی معلومات نہیں لی تھی، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس پر تو پہلے بھی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، امی ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس وجہ سے وہ آپ کے سامنے کیا کرتے تھے؟ اپنی بڑائیاں بیان کرتے تھے کہ ہم تو کیا ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، ہمیں ساری نشانیوں کا پتہ ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں سب کچھ پتہ ہے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لا یخفا علیہ شیء فی الارض، اس میں تو، اس پر تو زمین کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، آسمان کا کوئی معاملہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے تم تھے، یا تم پر انجیل نازل ہوئی اور تمہیں مسائل کا پتہ ہے، تو اس سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے وہاں پر موجود تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب کو نازل کرنے والا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام زندگی کے معاملات کو دیکھنے والا تو خود اللہ ہے نا، تو اس سے کیسے کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی واقف ہے کہ وہ جو اعتراض کرتے تھے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے نعوذ باللہ سولی پر لٹکا دیا تھا، ہم نے تو ان کو مار ڈالا، اور یہ اور وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں آسمانوں سے بھی واقف ہوں، آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ هو الذی، اللہ تو
وہ ہے جس نے کیا کیا، یصورکم، تمہاری صورتیں بنائی ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، خلقت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کا دل بننا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھتی ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھتا ہے، اور آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ ساری صورتیں بناتے ہیں، آنکھوں کا نشان بنانا، آنکھوں کے بال، جو بھی ہے پلکیں وغیرہ ساری چیزیں، وہ شکل کے جو سارا معاملہ ہوتا ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ترتیب دیتے ہیں اور ہونٹ بناتے ہیں، ورنہ تو یہ پورا چہرہ پلین ہوتا ہے، نہ ہونٹ ہوتے نہ ناک ہوتے اس پہ، نہ چہرے کا کوئی خد و خال ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی جو ہے جو اس کی علامت ہے چہرے کی، یعنی جو طریقہ کار ہے وہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے صورتیں تو میں نے ہی تمہاری پیدا کی ہیں، کہاں پر، کون سی صورتیں، فی الارحامی، یعنی ارحام، رحم کے اندر، ماؤں کے پیٹوں کے اندر میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، کئی فیشا، جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے اندر بھی تمہارا کوئی کیا ہے، کمال نہیں ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، هو العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور غالب ہے، ٹھیک ہے۔ میری آواز کا ایشو ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہاری اس ہر چیز سے واقف ہے، اور جس نے تمہارے ماؤں کی پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بنائی ہیں، کیا وہ تمہارے عادات سے، تمہارے طریقے سے، کیا تمہاری باتوں سے وہ واقف نہیں ہوگا؟ اس وقت جب تم اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے تب اللہ تمہیں جانتا تھا، تو کیا اب وہ تمہارے معاملات کو دیکھنے والا نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہاں پر جو آیا ہے یصورکم فی الارحامی، اس کے اندر ہمارے پاس بہت بڑی ایک دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صورتیں بنانے والا ہے، کسی بھی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی انسان کی شکل و صورت کے متعلق کوئی بات کرے، چاہے وہ بدترین طرح کا بدصورت ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ بے حد ترین جو ہے حسین ہو، خوبصورت ہو، اس کے باوجود بھی انسان نہ ہی اس دوسرے انسان کی تعریف کر سکتا ہے کہ تمہاری شکل جو ہے بہت خوبصورت ہے، نہیں، بلکہ تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور اگر کوئی بدصورت ہے، کسی کی شکل پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں پسند، یا پھر یہ کہ اس کا چہرے کا خد و خال، اس کے اندر کوئی بظاہر خوبصورتی نہیں ہے، اس کا رنگ ڈل ہے، تو ہم اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ تم ایسے ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، تم بدصورت ہو، تمہاری شکل اچھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو اچھی اور بری جیسی بھی ہے اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں ہم کسی بھی دوسرے انسان کو اعتراض نہیں کر سکتے۔ هو الذی انزل، اللہ وہی ہے جس نے کیا کیا، انزل علیک الکتاب، جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا، منہ، اس ان منہ، اس میں سے، یعنی اس کتاب کے اندر سے، آیات، کچھ آیات ایسی بھی ہیں، محکمات، جو محکم ہے، فیصلہ کن ہے، ہننا، وہی جو ہیں، ام الکتابی، کتاب کی اصل ہے، و اخرو، اور جو دوسری ہیں، متشابہات، وہ متشابہ آیات ہے، یعنی ملی جلی، اور ایسی جو واضح نہ ہو، ٹھیک ہے، فیصلہ کن نہ ہو۔ اب یہاں پر محکمات اور متشابہات کیا ہے؟ محکمات کے بارے میں آتا ہے، محکمات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ، محکمات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فیصلہ کن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، جیسے کہ آیا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، بس اب فرض ہو گئے، ٹھیک ہے، کتنے، 30 دن، گنتی کے دن، تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اب وہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جس کے لیے ہمیں تفصیل ڈھونڈنی پڑے، کسی سے مسئلہ پوچھنا پڑے کہ روزے کیا چیزیں ہیں، روزے کب فرض ہوئے، کتنے فرض ہوئے، یا پھر یہ کہ فرض ہیں بھی یا نہیں ہیں، تو اس میں ہمارے پاس کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارے فرائض کیا ہیں، تم پر کون کون سی چیزیں فرض کی گئی ہیں، تو وہ فوراً سے کہے گا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طریقے سے ایمان لانا، توحید وغیرہ، یہ ہم پر فرض ہے، تو یہ 5 ارکان وہ فوراً سے گنوا دے گا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، محکم، یعنی کہ فیصلہ کن آیت ہے، کوئی دوسرا آ کر اس پر اشکال نہیں کر سکتا کہ کہاں لکھا ہے دکھاؤ تم پر روزے فرض ہیں، اور کہاں لکھا ہے کہ حج فرض ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ والا مسئلہ اس طریقے سے، نہیں۔ اور دوسرا متشابہات، متشابہات وہ آیت ہوتی ہیں جس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو بالکل کچھ نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ نماز کیا ہے اور کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ورکع السجود، ٹھیک ہے، رکو کرو، سجدہ کرو، گویا کہ یہ رکو اور سجدہ یہ نماز کا حصہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ رکو کسے کہتے ہیں اور سجدہ کسے کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ کیفیت کیا ہے، عورتوں کا رکو کیسے ہے، مردوں کا رکو کیسے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے مسائل نکالتے ہیں، اس کی وضاحت کے اندر ہمیں بہت زیادہ جانچ پڑتال کرنی پڑتی ہے کہ رکوع ہے کیا چیز، کیسے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم وضاحت میں لے کر جانا چاہیں تو پھر ہم احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہوا رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جھکو، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ صرف گھٹنے کو چھونا ہے، پورا سیدھے مردوں کی طرح سیدھا جھکنا نہیں ہے عورتوں کے لیے، یا پھر مردوں کے لیے بالکل سیدھا جھکنا ہے، ان کو پورے ہاتھ کے پنجے سے گھٹنا پکڑنا ہے، عورتوں کو گھٹنا نہیں پکڑنا، انہیں صرف ٹچ کرنا ہے گھٹنے کو۔ تو یہ ساری چیزیں تو قرآن کے اندر نہیں ہے نا، کیونکہ یہ متشابہات آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ہم جب ہمیں قرآن میں اس کی صراحت نہیں ملتی تو ہم اپنے دوسرے ماخذ کی طرف جاتے ہیں، احادیث کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے گویا وہ مردوں کی نماز کا طریقہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو جو نماز کا طریقہ سکھایا، عورتوں کو سکھایا کہ اس طریقے سے تم نماز پڑھو، کیوں؟ کیونکہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم مردوں کی طرح کھلی کھلی ہو کے نماز نہ پڑھو، کیوں؟ تم ایک عورت ہو، چھپی ہوئی چیز ہو، تو تم سمٹ کر، خوب سمٹ کر نماز پڑھو۔ تو ہمارا رکو بھی ایسا ہے سمٹا ہوا کہ ہمارے ہاتھ جو ہے بالکل ہماری سائڈوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم مردوں کی طرح کھول کھول کر رکو نہیں کرتے۔ ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پھر پورے کٹھے ہو کے، ہمارے پاؤں بھی کٹھے ہو کے، ہماری سینے سے لگے ہوتے ہیں ہمارے گھٹنے، اور ہمارے بازو جو ہے بالکل پہلوؤں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری حیا کا طریقہ ہے کہ ہم بالکل سمٹ کر نماز پڑھیں، اور حدیث کے اندر واضح یہی ہے کہ عورتوں کے لیے سمٹ کر نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور مردوں کے لیے تو کھلا کھلا ہے۔ تو جو آیات ہمارے لیے متشابہات ہیں اس میں ہم کیا کریں گے؟ حدیث کی طرف رخ کریں گے، جیسے کہ میں نے پہلی کلاس کے اندر آپ لوگ کو بتایا تھا، ہم نے قرآن سے کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے تو حدیث میں نہیں ہے تو اجماع میں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ والراسخون فی العلم، یعنی کہ جو علماء کرام ہے، جو راسخون کے آگے ہم تفسیر پڑھیں گے کہ وہ لوگ کون ہے، تو پھر ہم ان سے جائیں گے اور مسئلہ دریافت کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں محکم اور متشابہات آیات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بس بہرحال وہ لوگ، اب آگے سنیے، اتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمائی جو کیا کرتے ہیں، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، کمی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، پھر وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس چیز کے کہ ما تشابہ، جو متشابہ ہے، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جس چیز کی وضاحت ہمیں درکار ہوتی ہے قرآن کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسی چیز میں اگر کسی کے دل میں کوئی کمی کجی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مسائل میں، احکامات میں سوال اٹھانے والا ہوتا ہے نا، بے جا سوالات کرنا، اعتراضات کرنا، جیسے یہودی کیا کرتے تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسی ہی آیات کو تلاش کرتے ہیں جو متشابہ آیات ہوتی ہے نا، ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے اندر کہتے ہیں یہ آیت تو یوں ہے، نہیں 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 اس کی تفسیر تو ایسے ہے، نہیں اس کا ترجمہ تو یہ ہے، اس لفظ کا ترجمہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، اس لفظ کا معنی یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسی میں سے مسئلے نکالتے ہیں کہ قرآن کے اندر جس آیت جو ہے محکم متشابہات ہوتی ہے، یعنی جو وضاحت والی نہیں ہوتی، اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں سے مسئلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کام وہ کرتے ہیں فی قلوبہم زیغن، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیتبعون ما تشابہ، پھر وہ اسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہے، منہ، کس میں سے؟ قرآن میں سے، یعنی اس میں سے، اس کتاب میں سے ایسی آیات کو تلاش کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، کیوں کرتے ہیں ابتغاء؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان فتنہ کرنا۔ اور اب آپ یہی دیکھیں ہمارے ہاں اتنے زیادہ مسائل، جو اختلافات ہیں، جو فرقے بنتے جا رہے ہیں الگ الگ، وہ کس وجہ سے بن رہے ہیں؟ اسی لیے بن رہے ہیں، قرآن کی متشابہ آیات نکالتے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ نکالنا، اس کی تفسیر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے احکامات نکالنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن کجی ہوتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں ابتغاء الفتنہ، جو فتنے کو چاہتے ہیں، وہ ابتغاء تأویلی، تأویلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تعویلیں کرنا، ٹھیک ہے، کسی کا دل نہیں چاہ رہا مسئلہ بیان کرنے کو، کسی کا دل نہیں چاہ رہا کہ وضاحت کرنی ہے بہت زیادہ اس مسئلے کی، یا پھر یہ ہے کہ
कोई इंसान किसी का दिल इस बात पर कायल नहीं है कि मैं सीधा सीधा इस बात को मान लूं, ठीक है। तो जैसे बाज जगह बाज दफा हमारे दुनिया के मामलात होते हैं, उसके अंदर भी हम किसी को अगर कहते हैं ना कि ये काम कर दो, तो वो कहता है अच्छा इसको यूं कर लूं, अच्छा इसको यूं कर लूं। तो जो बेजा सवालात करना है, तावीलें करने वाले होते हैं, काम उसने करना होता है लेकिन उसमें टेढ़ापन करके इधर उधर की बातें मिला मिला के, तो वो क्या करता है, इब्तिगा तावीली, तावीलें तलाश करता रहता है ताकि उसको जो है ना उस काम से छुटकारा मिल जाए। अब ऐसा ही होता है हमसे कोई, हम अगर किसी को कोई काम कहें आगे से वो हमसे इस सवालात करना शुरू कर दे, इसको यूं कर लूं, अभी नहीं करूं, थोड़ी देर बाद कर लूं, अच्छा तुम बताओ कैसे तरीका करना है, क्या करना है। मतलब वो बेतहाशा सवालात करना शुरू कर दे, तावीलें निकालना शुरू कर दे कि तुम इस काम को इतनी मेहनत से क्यों करवा रहे हो, इसको यूं भी तो कर सकते हैं, यूं भी तो कर सकते हैं। तो इस चीज से हम क्या हो जाते हैं, हम एक बहैसियत इंसान हम बहुत तंग हो जाते हैं। छोड़ दो भाई, तुम इतने सवाल कर रहे हो, तुम्हारे सवाल से बेहतर है ये काम मैं खुद ही कर लूं, है ना। तो हम इंसान भी इस चीज से बेजार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तावीलें करने से, सवालात करने से। तो ये तो अल्लाह की आयत है, क्या अल्लाह चाहेगा उसकी इतनी आयत ऐसी किताब को हम क्या कर लें, तावीलात के नजर कर दें, इतने इतने ज्यादा इश्कालात और सवालात करना शुरू कर दें। वमा यालमू, हालांकि वो नहीं जानते तावीलहू, उसकी तावील, यानी उसकी जो मुराद होती है, उस आयत की जो असल मसला होता है, उसको ये लोग नहीं जानते। कौन जानता है, इल्लल्लाह, अल्लाह ही जानता है। और फिर आगे क्या फरमाया, और कौन जानता है, वर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के अंदर डूबे हुए होते हैं। रासिख, रासिख का मतलब होता है पुख्ता, ऐसे लोग जिन्होंने उस इल्म पर बहुत ज्यादा मेहनत की हो, अपना वक्त लगाया हो। और वो ऐसे भी ना हो जो क्या हो, अपने इल्म पर बहुत ज्यादा फख्र करने वाले हों, क्योंकि इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आलिम होंगे, जो हाफिज होंगे, जो रासिख फिल इल्म होंगे। तो वो क्या करेंगे, लोगों के सामने जा जाकर अपनी बड़ाइयाँ बयान करेंगे कि मैं तो आलिम भी हूँ, मैं तो हाफिज भी हूँ, मेरे मुझे तो इतना कुछ आता है, मेरे तो ये मसाइल भी जानता हूँ। तो वो जब अपने इल्म पर फख्र करने लगेगा, गोया कि फिर वो क्या हो गया, तकब्बुर में पड़ गया और उसने अपने इल्म को जाया कर दिया। वो ऐसा है जैसे उसे कुछ नहीं आता। तो रासिखून फिल इल्म वो लोग होते हैं जिनके अंदर तकब्बुर नहीं, जिनके अंदर आजिजी होती है। इतने ज्यादा मसले मसाइल कुरान और अहादीस का इल्म होने के बावजूद भी क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा आजिज रहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत अल्लाह ताला से सवाल कर लेते हैं तो वो हमें इल्म देता है, हमें तो बाकायदा से खुद कुछ नहीं आता। सही। तो वर्रासिखून फिल इल्मी, जो क्या करते हैं, इल्म में रासिख हैं, यानी इल्म के अंदर कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वर्रासिखून फिल इल्मी, और उसके अलावा उनके अंदर आजिज़ी होती है, और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं आमन्ना भी, हम इस पर ईमान रखते हैं। मतलब ये है कि जब उनके सामने ये मुतशाबिहात आयात भी आती है ना, उसके बावजूद भी वो इसमें इतने ज़्यादा इश्कालात में, सवालात में नहीं पड़ते, बल्कि वो पहले यही कहते हैं कि ये जो भी आयत है, जो भी हुक्म है अल्लाह ताला की, इससे जो भी मुराद है, हम उस पर ईमान रखते हैं। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कुल्लुन, ये सब कुछ जो है, मिन इंदि रब्बिना, हमारे रब की तरफ से है। यानी अगर ये मुतशाबे आयत के अहकामात हम निकालते हैं, मसला बयान करते हैं, तो इसके अंदर हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया इल्म है। वमा यज़्ज़करू, और नहीं नसीहत हासिल करते इस किताब से, इल्ला उलुल अलबाब, मगर अक्ल वाले। यानी ये जो आयात हैं, ये जो मुतशाबे हैं, चाहे महकम है, कुछ भी आयात है, लेकिन इससे जो है फायदा हासिल उठाने वाले, इबरत हासिल करने वाले और नसीहत हासिल करने वाले वही लोग हैं जो क्या करते हैं, अकल वाले हैं, यानी बिला वजह की कमी कजी तलाश नहीं करते। इसके बाद है रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना। अब इनके बारे में बताया जा रहा है, जो रासिखून फिल इल्म है ना, वो इस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ला तुज़िग़, कि हम में ना ना कमी डाल, क़ुलूबना, हमारे दिलों में, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि इज़ हदैतना, जब आपने हमें हिदायत दे दी, ठीक है।
यानी अल्लाह ताला से वो इसमें इल्म जानने के बावजूद, इसमें रासिख होने के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद भी अल्लाह ताला से दुआ करते कि ए अल्लाह हमारे दिलों में कजी पैदा ना करना। यानी ऐसा ना हो कि हम भी दूसरे जाहिल लोगों की तरह इन मुतशाबे आयत के अंदर पड़ जाएं और हम इश्कालात में पड़ जाएं। ठीक है, बाद इज़ हदैतना, बाद इसके कि आपने हमें हिदायत दे दी। हिदायत ये कि आपने हमें इस किताब से जोड़ा, इसके अहकामात से जोड़ा, अब हमें इससे दूर ना करना। वहब लना, और हमें अता कर दे मिन लदुनका, अपनी तरफ से रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक आप ही क्या हैं, वहाब है, सब कुछ अता करने वाले हैं, देने वाली ज़ात आपकी है। ठीक है, रब्बना, ए हमारे रब, क्या है, इन्नका, बेशक आप जो हैं, जामिउन नासी, लोगों को क्या करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं। कब जमा करने वाले हैं, लियौमिन, एक ऐसे दिन में, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। यानी आप लोगों को एक ऐसे दिन में जमा करने वाले हैं जिसमें कोई शक नहीं, यानी क़यामत का दिन, उस पर हम ईमान रखते हैं। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मियाद, अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। उसके बाद है, इन लदीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनी अन्हुम, नहीं फ़ायदा देगा उनको, अम्वालहुम, उनकी, उनके अम्वाल, यानी उनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा माल है, बहुत माल और दौलत है, वला औलादहुम, और उनकी औलाद भी है, ये भी उनको क्या करेगी, वला औलादहुम, और ना ही उनकी औलाद उनको फ़ायदा देगी। कौन सा फ़ायदा, यानी ये है कि ये जो कुफ्र करते हैं ना, क़यामत के दिन इस कुफ्र का बदले में उनको जो अज़ाब दिया जाएगा, उस अज़ाब से इनको बचाने के लिए, तो नियअनहुम अम्वालुहुम, न माल फ़ायदा देगा, वला औलादुहुम, और ना ही औलाद फ़ायदा देगी, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए, शैआ, कुछ भी, ज़र्रा बराबर भी कमी करने के लिए उनका ये माल, ये औलाद काम नहीं आएगा। व उलाइका हुम, और यही वो लोग हैं, वक़ूदुन्नार, जो आग का ईंधन है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में भी फरमाया था, पिछले पार में हमने पढ़ा था कि वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि इसका जो ईंधन है ना, ये आग ऐसी है, इसका ईंधन है पत्थर और इंसान। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि इस जो आग, ये जो आग है, इसका ईंधन यही खुद लोग हैं। ठीक है, कदा भी आली फिरौन, कदा भी, के जैसा कि हाल है आल फिरौन का, जैसा कि फिरौन की आल का औलाद है, सॉरी आल का हाल है, यानी कि हजरत यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि फ़िरौन को तो तुमने देखा कि किस तरीके से हमने उसको पानी में गर्क कर दिया, और इसकी औलाद का क्या हाल हुआ, दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको इबरत का निशान बना दिया, और साथ ही साथ उसके लिए हमने अजाब को लाजिम कर दिया है, आग को लाजिम कर दिया है। तो यही है फ़िरौन का हाल, वल्लदीन मिन क़ब्लिहिम, और जो उनसे पहले थे, यानी फ़िरौन से पहले जिसने क्या किया, इनकार किया, कुफ्र किया और खुदाई का दावा किया, उन सब का भी यही हाल है। कज़्ज़बू बि आयातिना, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से, यानी जो जो उन्होंने गुनाह किए, उसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उनको अजाब में मुब्तला कर दिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला की पकड़ जो है ना, बहुत क्या है, अल्लाह ताला की जो पकड़ है वो बहुत ही सख्त है। ठीक है, अल्लाह ताला जो इक़ाब, सज़ा देने वाला है, उस मामले में, सज़ा के मामले में अल्लाह ताला बहुत सख्त है। अच्छा जी, कुल, आप कह दीजिए, लिल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप उनसे कह दीजिए, जिन्होंने कुफ्र किया, कि सतुग़लबूना, कि अन करीब तुम मगलूब हो जाओगे, व तुहशरूना, और तुम इकट्ठे किए जाओगे, यानी जमा किए जाओगे, इला जहन्नमा, जहन्नम की तरह, वह बिअसल मिहाद, और वे तुम्हारा बहुत बुरा ठिकाना है। यानी अल्लाह ताला तुम्हें जो ठिकाना देंगे आखिरत में, और वो हमेशा वाला जो ठिकाना होगा, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। सतुग़लबूना व तुहशरूना इला जहन्नम, कि तुम्हें जहन्नम की तरफ जमा किया जाएगा। अब ये आयत कब नाजिल हुई, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ग़ज़वा बदर में फ़तह हासिल करवाई। ठीक है, मतलब ये है कि ग़ज़वा बदर में जब जंग हुई थी, और जब बदर में जो जंग हुई थी, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी। ठीक है, और वो पहली पहली जंग थी, यानी एक तो उससे पहले छोटी सी जंग हुई थी, उसके बाद ये उसको बदर सग़रा कहते हैं, और ये जो है बदर कुबरा है, जिसके बारे में हम अमूमी तौर पर हर एक इंसान जानता है। ये 2 हिजरी में हुई थी, और क्या कहते हैं, इसमें जो है सहाबा कराम की तादाद 313 थी ना, और मुशरिकीन की तादाद जो है 900 या 1000 के मुतालिक बताई जाती है कि 1000 तादाद थी। और जब ये मुसलमान आमने सामने हुए थे ना, तो उस वक्त मुसलमानों को उनकी तादाद जो है बहुत, उनकी तादाद जो है बहुत
कम दिखाई जा रही थी, या ये कहा जाता है कौल के मुताबिक कि उनको बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमानों के दिलों के अंदर थोड़ा भी ज़रा बराबर भी तकब्बुर आने लगे कि हम जो है बहुत बड़े जंगजू हैं, हम तो बहुत बहादुर हैं, हम झगड़ सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम कुफ़ार को फतह दे देंगे, तो अगर ऐसा कोई भी अमल आने वाला हो, दिल के अंदर कोई ज़रा बराबर भी राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर आने लगा हो, तो अल्लाह ताला ने उनको ये उनकी कुफ़ार की तादाद ज़्यादा करके दिखाई थी, ताकि वो इतनी ज़्यादा लश्कर को अपने सामने देखकर क्या हो जाएँ, दिल के अंदर इस बात को, अपने इस इरादे को ख़त्म कर दें कि हम कुछ कर सकते हैं। यानी अब उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका दिल, दिमाग, उनकी सारी सोचें अल्लाह की तरफ लौट जाएँ, और वो यकीन कर लें कि हाँ, अब जो होगा वो अल्लाह ही करेगा। यानी फ़तह या शिकस्त जो भी है, वो अल्लाह अल्लाह ही करेगा हमारे लिए, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है कि इतने बड़े लश्कर को हम शिकस्त दे सकें, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने उन सब को क्या करने के लिए, जिहाद से कबल ही इखलास की इखलास का जो अमल है वो उनके दिलों में डालने के लिए तादाद ज़्यादा कर दी, और मुशरिकीन के सामने इनकी तादाद को बहुत थोड़ा सा करके दिखाया, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा करके दिखाया, इसलिए कि इन मुशरिकीन के दिलों के अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर पैदा हो जाए, और वो क्या करें, इनसे झगड़ने के लिए, इनसे जंग करने के लिए आएँ, और अपने ही तकब्बुर में वो इतने अंधे हो जाएं कि इस थोड़ी सी जमात को भी वो क्या कर सकें, हरा ना सकें, ठीक है। और फिर एक कौल के मुताबिक ये भी आता है कि जब जंग शुरू हो गई, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ़ार की तादाद भी कम करके दिखा दी। कम करके इस तरीके से दिखा दी कि अब जब जंग शुरू हो गई बाकायदा से, तो वो अपने सामने एक थोड़ा-सा छोटा-सा लश्कर देखकर क्या हो जाएँ, मुतमईन हो जाएँ कि बस इतनी सी ही हमने जंग लड़नी है, इतने से लोगों को ही हमने कत्ल करना है, और फिर वो आज़ादी से, खुशी से जंग कर सकें, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी से पूछा, हदीस के अंदर आता है कि मुझे बताओ, ये जो सामने हमारे लश्कर है, ये कितना लश्कर है? उसने कहा कि ये कोई होंगे 70 के करीब। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, 70 नहीं है, ये 100 होंगे। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने मुश्रिकीन का जो लश्कर था उसको इतना छोटा सा करके दिखाया, इतने कम तादाद दिखाई कि मुसलमान समझते थे कि ये बस 70 या 100 लोग हैं, जबकि मुसलमानों की खुद की तादाद 300 से ऊपर थी। और कुफ़ार के लश्कर ने क्या किया था, जब मुसलमानों का लश्कर देखा, तो ये लोगों को इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, मुश्रिकीन को इतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, यानी जंग शुरू होते वक़्त, तो जंग की बिल्कुल इब्तदा में। तो उन्होंने एक शख़्स को भेजा था, जाओ मालूम करके आओ कि मुसलमानों की तादाद है कितनी। जब वो आए और उन्होंने मालूम की तादाद, तो कहा कि वो तो 300 हैं, या 300 से थोड़े से ऊपर होंगे, 11 या 12 होंगे, और जो है ये तो बहुत थोड़ी-सी जमात है। तो मुशरिकीन ने कहा कि ये इतने थोड़े से लोग हमें इतने ज़्यादा क्यों नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये हज़ारों की तादाद में हो। तो ये अल्लाह ताला का करिश्मा था, अल्लाह ताला ने उसके अंदर फ़रिश्तों को नाज़िल करके मुसलमानों की तादाद में इज़ाफ़ा किया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इनकी जंग हुई, और अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों ने उनको शिकस्त दे दी। अब जब ये वापस आए, तो ये एक दफ़ा बाज़ार में गुज़र रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी पर, जंग की वापसी पर ही बाज़ार से गुज़रते हुए यहूदियों को मुखातिब करते हुए कहा कि ए यहूदियों, तुम भी क्या कर लो, अल्लाह का हुक्म मान लो और मुसलमान हो जाओ, वरना हम तुम्हें भी ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे कि इनको शिकस्त दी है। तो मुशरिक यहूदी जो है वहाँ पर क्या करने लगे, एतराज़ करने लगे कि ये क्या थोड़े से लोग थे मुशरिकीन के, चंद लोगों को तुम वहाँ पर शिकस्त देकर आ गए हो, तो ये कौन-सी बड़ी बात है, और ना ही वो जंगजू थे, और ना ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे कि तुम उनसे जंग कर सकते। यानी तुम उनसे तुम उनको यानी वो तुम्हें हरा सकते थे, और अगर तुम्हारा मुकाबला हमसे हो जाए ना, तो हम तुम्हें बताएँगे कि असल जंगजू होते क्या हैं, और जब तुम हमसे शिकस्त खाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकाबला किनसे था, ठीक है? यानी उन्होंने इस तरीके से तकब्बुर में जवाब दिया, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि आप उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने कुफ़्र किया, सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम, कि तुम तो अनक़रीब मग़लूब हो जाओगे। यानी हम, और आप देखिए, तारीख़ हमें बताती है कि यहूदी इस तरीके से मग़लूब हुए, इतनी ज़िल्लत के साथ मदीने से निकले कि ये जगह-जगह पर इनका मुहासरा हो रहा था, मुसलमानों ने इनको घेर लिया था, इनके लिए निकलने का रास्ता नहीं था। ये अपने उसके अंदर जो इनका यानी जिसके अंदर इनका मुहासरा था, जहाँ पर ये छुप गए थे जाकर, वहाँ पर इनके खाने-पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी। ये बिल्कुल ऐसे भूख से मुर्दा निढाल पड़े हुए थे। उस हालत में ये लोग मदीने से निकले थे जंग करते हुए, यानी इतनी ज़िल्लत के साथ निकाले गए थे, जो इतना अकड़ रहे थे मुसलमानों के सामने। क़द कान लकुम, ये ग़ज़व बदर का वाक़या है। क़द कान लकुम, बेशक तुम्हारे लिए जो है, आयतुन, निशानी है, फ़ी फ़िअतैनी, किसमें, जो 2 लश्करों का दरमियान हुआ, इल्तक़ता, आमने-सामने, यानी ये जो 2 लश्कर थे, ये आमने-सामने हुए। फ़िअतुन, फ़िअतुन
ان میں سے جو ایک گروہ تھا تو قاتلو، یہ کیا کر رہا تھا؟ قتال کر رہا تھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی یہ مسلمانوں کی جماعت کا بتایا جا رہا ہے، ان میں سے ایک لشکر جو ایسا تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، وہ اخرى، اور دوسرا جو لشکر تھا کافراتن، وہ کافر تھے، یعنی ان کا دوسرا جو لشکر تھا وہ کفار کا تھا، یرونہم، وہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو کافر تھے وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، یعنی یہ کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی ان سے زیادہ مسلمان نظر آ رہے تھے انہیں، رأی العینی، اپنی آنکھوں سے، رأیل یعنی کہ کھلی آنکھوں سے یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے، من یشاء، جس طریقے سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے تائید کی تھی مسلمانوں کی؟ کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے اندر آتا ہے کہ کم سے کم 1,000، 70,000 یا 30,000 کے برابر بتایا جاتا ہے 3 قول کے مطابق، کہ اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نازل کیے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں جو ہے وہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی جو دیکھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مزین کر دیا؟ زین للناسی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ زین، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہواتی، عورتوں کی یعنی حب کہتے ہیں محبت، الشہواتی، نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے، من الناسی، عورتوں میں سے، حب الشہواتی، شہوت کی یعنی خواہشات کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے، والبنینا، اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر کہتے ہیں کہ جو ایسے خزانے جس کو جمع کر دیا گیا ہے، مقنطرہ یہ خزانے ہیں، قناطیر جو جمع کیے ہوئے ہیں، من الذہبی، اب یہ کون سے خزانے ہیں؟ من الذہبی، سونے کے، والفضتی، چاندی کے، والخیل المسومہ، اور خیل کہتے ہیں اونٹوں کو، سوری گھوڑوں کو، اور مسومہ کہتے ہیں ایسے گھوڑے جو نشان زدہ ہوں، یعنی یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں گھوڑے بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے، اور یہ مسومہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے نا جو پورا ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں سے اس کی کچھ کچھ جگہ، جیسے کسی کے ماتھے پر ایک لمبا سا وائٹ نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پورا گھوڑا وائٹ ہے لیکن اس کے ماتھے پہ ایک نشان ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک گھوڑے کی خوبصورتی بتاتا ہے۔ جو لوگ گھوڑے سے محبت کرتے ہیں، جو گھوڑے کو جانتے ہیں، رکھتے ہیں، پالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، ان کو زیادہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے جن کے ماتھے پہ ایک باریک سا پتلا سا نشان آ رہا ہوتا ہے، وہ گھوڑے کی خوبصورتی کو بتلاتا ہے، والانعامی، اور چوپاؤں کی خوبصورتی، یعنی ایسے جانور جن کو پالتو جانور، ٹھیک ہے، کوئی بھی پالتو جانور، اس کے اندر گائیں آ جاتی ہے، بکریاں آ جاتی ہے، بھیڑ وغیرہ آ جاتی ہیں، یہ سارے پالتو جانور ہیں، والحرسی، اور کھیتی کو، اللہ تعالیٰ نے کھیتی کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ حب الشہوات من النساء، کسی کسی کو عورتوں کی طرف بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور کسی کسی کو نا بہت زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے لوگوں پر، یعنی اپنی امت پر جو سب سے زیادہ خوف ہے نا، وہ 3 چیزوں کا ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی بتایا کہ ان کی مفلسی ہوگی تو کس طریقے سے وہ جو ہے کفر کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑا فتنہ جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے عورتوں کی محبت، یعنی مردوں کے اندر عورتوں کی محبت اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے، یعنی شہوت کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے ان پر کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عورتوں کا فتنہ بہت بہت بڑا فتنہ ہے، والبنینا، اور بیٹوں کی، بیٹوں کا حرص بھی، بیٹوں کی محبت بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ہے، بیٹی کسی کی پیدا ہوتی ہے تو اس کے تو سمجھیں کہ بولتی بند ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی ہوئی ہے، میری بیٹی، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب ایسا ہر ایک میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے زمانے جاہلیت کی بات تھی، اور ابھی بھی ایسے لوگ ہی یہ زیادہ کرتے ہیں جو کم علم رکھتے ہیں، اور بہت ہی ان کے خیالات کوئی پرانے قسم کے عجیب سے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بیٹیوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ورنہ جو پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس کی فضیلت کو کہ بیٹی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، لیکن آج دیکھا جائے پھر بھی کسی نہ کسی باپ کے اندر، کسی ماں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا بیٹا ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ دے دے، ٹھیک ہے، بیٹوں کی خواہش پھر بھی ہوتی ہے، تو بیٹوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتنی زیادہ وہ کر دی ہے کہ اب وہ ایسی ایسی تعویلیں نکالتے ہیں کہ ہم بیٹا اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمیں بیٹی بری ہے، نہیں، ہم بیٹا اس لیے چاہتے کہ کل کو ہمارا وہ وارث بھی بنے، کل کو بڑھاپے میں ہم یہ کریں تو ہمارا ساتھی ہو، ہماری خدمت کرنے والا ہو، تو دیکھا جائے تو
वही बेटे ही होते हैं जो खिदमत नहीं करते, बेटियां होती हैं जो ससुराल में होने के बावजूद भी उनको माँ बाप की खबरगेरी की फिक्र लगी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा माशरा है जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत नज़रिए से देखता है कि बेटियां तो ससुराल चली जाएंगी, बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा, हमारी जो जायदाद है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे कारोबार चल रहा है, उस कारोबार को कौन देखेगा। भाई अल्लाह ताला उसका वसीला बना देता है। अगर तुम्हें बेटी भी दी है ना, तो अल्लाह ताला उस बेटी को तुम्हारे लिए इतना मुज़य्यन कर देगा, इतना जो है तुम्हारे लिए तैयार कर देगा कि वो तुम्हारे लिए आराम से तुम्हारे कारोबार को देख सकती है, तुम्हारी जायदाद को संभालने वाली हो सकती है। ठीक है, तो बेटों की ख्वाहिश रखना कोई ख़ास ऐसा अमल नहीं है, कोई इसमें बहुत फजीलत वाली बात नहीं है, बल्कि बेटों के लिए बेटों की परवरिश और उनकी अच्छी तरबियत पर इतना ज़्यादा जो है फ़ज़ाइल बयान नहीं किए गए हदीस में, जितना लड़कियों पर फ़ज़ाइल बयान किया है। जिसने एक बेटी को सही तरबियत के साथ जवान किया, उसकी अच्छी जगह शादी की, उसकी तरबियत की अच्छी से, तो अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि वो बंदा मेरे साथ क़यामत वाले दिन ऐसे होगा जैसे कि हमारी पहले वाली 2 उँगलियाँ मिली हुई होती हैं। ठीक है? तो बेटियों की बहुत फ़ज़ीलत है। वल क़नातीर अल मुक़ंतरती, और जब जमा हुए किए हुए ख़ज़ाने से, और आप देखें ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है कि पैसे जमा करना, चांदी है, नकदी है, सोना है, जो भी है उसको जमा करने की एक ख्वाहिश होती है, हिर्स होती है हर एक के अंदर। ठीक है, वल ख़ैलिल मुसव्वमती, ये भी हो गया, वल अनआमी, और इसी तरीके से जानवरों की चौपाओं की एक देखें इस तरीके की मोहब्बत होती है। आप देखें जो गाँव वाले लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको इन चीज़ों की बड़ी होती है कि हमारे पास इतनी गाय हों, इतने ऊँट हों, इतनी बकरियाँ, इतनी फलां फलां, तो ये सारी चीज़ों की मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने डाल दी है। तो हर एक इलाका, हर एक जगह अपनी-अपनी उस इलाके के एतबार से हर चीज़ को पसंद करते हैं। वल हर से, और इसी तरह खेती वाले लोग भी, हमारी इतनी जायदाद है, हमारी इतनी ज़मीनें हैं, हम ये उगाते हैं, हम वो उगाते हैं। तो इस चीज़ पर भी बहुत सारे लोग आपस में फ़ख्र करते हैं, खेती पर, घोड़ों पर, जानवरों पर। ठीक है, ज़ालिका मताउन, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया ये मता, ये सामान है, एक ज़रूरत का सामान जिसको हम कहते हैं ना, एक वो है हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी का, यानी ये एक सामान है, इसको तुम दुनिया में ही खर्च कर सकते हो, इसको तुम दुनिया में ही रख सकते हो। मतलब ये है कि ये जो तुम्हें माल और दौलत दिया गया, इसको खर्च करो खूब दुनिया में, अपने ऊपर भी, अपने अहलो अयाल पर, अजीज़ व अकारिब पर, रिश्तेदारों पर, सब पर खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों को दो, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया की चीज़ है, इसको तुम संभाल संभाल कर रख रहे हो। अगर इसको संभाल कर रख लिया और तुम्हारी मौत आ गई, तो वो तो वैसे ही चीजें सारी रह गई, तुमने तो अपने ऊपर कोई खर्च ना किया। ठीक है, तो और आखिरत में भी तुम वो सारा सामान लेकर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करो, दुनिया में ही खा पी कर खत्म करो, क्योंकि ये दुनिया का सामान है। वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह ताला का उसके पास हुस्नुल मआब, बेहतरीन ठिकाना है। ठीक है, अल्लाह ताला के पास उसका जो है बेहतरीन ठिकाना है। कुल, आप कह दीजिए, उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें खबर कर दूं, बेखैरिन, ऐसी चीजों का, मिन ज़ालिकुम, जो इससे बेहतर हैं। ठीक है, यानी ये दुनिया की जो चीजें हैं, माल और दौलत, ये सारी चीजें जो ऊपर ऊपर गिनवाई हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर चीज मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कहें मैं इससे बेहतर चीज बताऊंगा। वो क्या है, लिल्लदीन तक़ौ, किसके लिए बतानी है ये बेहतर चीज, किसके लिए है, उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो डरते हैं, इत्तक़ू। ठीक है, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन चीज बताने लगे हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ से। वो क्या है, इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास जो है, जन्नातुन, ऐसे बागात हैं। यानी दुनिया की मालो दौलत एक तरफ, खेती एक तरफ, चौपाए एक तरफ, सोना चांदी सारे हीरे जवाहरात एक तरफ, लेकिन आखिरत में तुम्हारे रब के पास क्या है, जन्नातुन, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से क्या करती हैं, नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उसमें वो क्या रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो नेमतें मैं तुम्हें देने लगा हूँ, इसमें तुम हमेशा रहोगे। और दुनिया की ज़िंदगी में जो तुम्हें औरतों से रग़बत है, औरतों से तुम जो है बेतकल्लुफ़ होते हो, अपने ख्वाहिशात की इत्तबा करते हुए औरतों के पीछे भागते हो, तो सुनो, व अज़वाजुम मुतहहरा, जो तुम्हारी पाकीज़ा बीवियाँ हैं ना, वो तुम्हें जन्नत में मिलेंगी। यानी दुनिया की औरतें तो कुछ भी नहीं है, आखिरत में तुम्हें इतनी जो है मुताहरा, पाकीज़ा औरतें दी जाएंगी। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और रिज़वान और रज़ामंदी है अल्लाह की तरफ से। कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी। अच्छा, अज़वाज मुतहहरा के बारे में अहादीस में आता है कि जन्नत की जो हूरें हैं वो इस कदर खूबसूरत हैं, इस कदर खूबसूरत हैं कि अगर वो आसमान दुनिया से ज़मीन में झाँक लें, तो ज़मीन की हर एक चीज़ खूबसूरत हो जाए। यानी वो इतनी खूबसूरत हैं, उनका नूर पूरी दुनिया में फैल जाए, इतनी ज़्यादा उनके अंदर कशिश है। और इसी तरीके से कहा जाता है कि उनकी जो रानें हैं, उसकी जो उसका जो गोश्त और उसकी जो हड्डियाँ हैं ना, वो इतनी सफ़ेदी, इतनी
چمکیلی ہیں کہ ہڈیوں کے اندر بھی جو گودا ہوتا ہے نا وہ اوپر کی اسکن سے یعنی کہ کھال سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس جنت کی حور کا تو ایسی خوبصورت تمہیں کیا دی جائیں گی، ازواج مطہرہ دی جائیں گی، ٹھیک ہے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی تو تمہیں ملے گی ملے گی، ٹھیک ہے، یعنی جو تمہیں مال دیا گیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، الذین یقولون، کون سے بندے جو کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم جب آپ پر ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمارے لیے اور ہمیں بچا لیجئے آخرت کے عذاب سے، الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور جو سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور جو فرما بردار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوراً سے مانتے ہیں، والمنفقین، اور وہ جو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، اور وہ جو بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، اسحار رات کے آخری حصے میں، سحری کے وقت کو کہتے ہیں، یعنی جس وقت ہم کیا کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت میں کیا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہاں پر ایسے وقت کی یعنی جس وقت میں تہجد پڑھی جائے، سحری کی جائے، اس وقت کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کیا کہ جو شخص رات کے پہر، اس وقت آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اس شخص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کیا کرتا ہوں، آسمان دنیا پر آتا ہوں اور باقاعدہ سے اعلان کرتا ہوں کہ کون ہے جو کیا کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کرنے والا، کروانے والا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ قبول کرے اور میں اس کی توبہ جو مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے کچھ بھی مانگنے والا، میں اس کو دے دوں، تو اللہ تعالیٰ یہ مستقل منادی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو کر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ والا وقت ہے، اور اس کے متعلق بہت سارے صحابہ کے واقعات ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا کہ وہ اس وقت سحری کے وقت میں ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں زور زور سے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جو بھی حکم دیا میں اس کو بجا لایا، میں نے اس پر عمل کیا، اور اب جو ہے میں آپ سے کیا کرتا ہوں، استغفرین، بخشش مانگتا ہوں آپ سے، مجھے بخش دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، تو وہ صحابی فرماتے میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، تو اس طریقے سے کیا ہے، صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے پہر اس طریقے سے کیا کرتے تھے، استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے، اور یہ وہ والا وقت ہے جس میں کوئی چیز لوٹائی نہیں جاتی، یعنی یہ ہے کہ کوئی دعا پلٹائی نہیں جاتی، اس میں ہر حال میں وہ دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اچھا، اس کے بعد شہید اللہ، اللہ شہید اللہ، اور اللہ نے گواہی دی ہے کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ نے گواہی دی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود متعدد آیات نازل فرمائی، فرشتوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور وہ باقاعدہ یہ حکم دیا کہ جا کر سب کو یہی کہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے جو ہیں، فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اولو العلم، ایک سیکنڈ، اس صفحہ آگے ہو گیا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور کس نے گواہی دی ہے، وہ اولو العلم، اور جو علم والے ہیں نا، قائما بالقسط، قائم رہتے ہیں، بالقسط، انصاف پر، انصاف پر قائم رہتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، جو کیا ہے، زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے، آگے ہے ان الدین، بے شک دین جو ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ کیا ہے، الاسلام، دین کیا ہے، صرف اور صرف اسلام ہے، فرما برداری ہے اللہ کی، اس کے رسولوں کی، اس کے فرشتوں کی، اور اس کے سارے احکامات کی فرما برداری کرنا ہی اسلام ہے، دین ہے، وہ مختلف الذین، اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس چیز میں، کون اختلاف کرتے ہیں، ہم؟ اور وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں
اور اختلاف کون کرتے ہیں؟ الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کے پاس کتاب ہے، جن کے پاس دلیل ہے، جن کے پاس احکامات ہیں، وہی اس چیز کا اختلاف کرتے ہیں۔ الا من بعد، مگر یہ کہ بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس اس کے پاس جو ہے علم آ گیا، یعنی یہ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس علم ہے، تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم بھی دے دیا گیا، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے درمیان اختلاف رہتا ہے ہر وقت۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، بس اگر وہ کیا کریں؟ آپ سے جھگڑا کریں، کس چیز کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، کس چیز کے بارے میں جھگڑا کریں؟ یعنی یہ کفر اور ایمان پر، کہ آپ ہماری بات مان لیں پھر ہم آپ کی مانیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے متعلق سوالات اٹھانا، کتاب کے متعلق، تو آپ کہہ دیجئے فقل، آپ کہہ دیجئے اسلمت، میں تو مسلمان ہو گیا، میں تو کیا ہو گیا؟ فرما بردار ہو گیا۔ اسلمت کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے جھک جانا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے، اپنی نظریں جھکا لینا، سر جھکا لینا، چہرہ جھکا لینا، یعنی تابع داری مراد ہے، کسی کا تابع بننے کے لیے ہم جو جھک جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ فقل، آپ کہہ دیجئے میں تو جھک گیا، وجہی، یعنی میں نے تو جھکا لیا اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے میں تو فرما بردار ہو گیا، ومن اتبعن، اور جس نے میری پیروی کی، یعنی کہ ایک تو میں خود فرما بردار ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ جس نے خود میری پیروی کی، وقل، اور آپ کہہ دیجئے للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور ان ان پڑھ لوگوں سے، یعنی کہ ان پڑھ سے، ایک تو یہ کہ جن کے پاس یعنی یہ کہ یہودیوں کے پاس تو کتاب تھی نا تورات، اور نصارہ کے پاس تو انجیل تھی، ٹھیک ہے، وہ تو امی نہیں ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جو قریش ہیں وہ تو امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس پہلے کبھی کوئی رسول نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں، کوئی نبی نہیں آیا، تو وہ ہیں امی، ٹھیک ہے۔ اسلم تم، کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ یعنی تم، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ تو چلو بغیم بینہم، ضد اور اناد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پہلے رسول آ چکا، ہم بس اسی کو مانیں گے، ہمارے پاس پہلے سے کتاب ہے، ہم بس اسی کو مانیں گے۔ آپ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے نا، آپ لوگ تو امی ہو، قریش کو کہا جائے گا، تم لوگ تو امی ہو، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، تو اب تم کیا کرتے ہو؟ اسلم تم، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر وہ فرما بردار ہو جائیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تحقیق وہ کیا ہو جائیں گے؟ ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں تو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں، یعنی کہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر کیا ہے؟ بے شک آپ پر ہے صرف بلاغ پہنچانا، ٹھیک ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ پکڑ کر مسلمان کریں، آپ ان کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھوائیں، نہیں، آپ نے بس بات پہنچا دی، بات ختم ہو گئی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے متعلق آگے وہی آیات جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، ان کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے، اور احادیث میں آتا ہے انہوں نے اپنے کم از کم جو ہے 3000 نبیوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قسم کی سزا دی، اور عذاب میں منتقل کر کے ان کو ختم کر دیا۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، ان کو سزا نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی، ان کو بس قتل کر دیتے ہیں۔ ویقتلون الذین، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں قسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی یہ ہے کہ جس نبی پر یعنی نبی پر کوئی اور ان کی امت میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا، اور وہ بھی جا کر پھر ان کافروں کو کہتا کہ مسلمان ہو جاؤ، نبی کی پیروی کرو، تو وہ لوگ اس مسلمان کو بھی قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایک تو نبی کو بھی قتل کر دیا، ایک جو نبی کا پیروی کرنے والا ہے، آگے اچھی باتیں پھیلانے والا ہے، یأمرون بالقسط، اس کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس ان کے لیے کیا ہے؟ فبشرہم، ان کو خوشخبری دے دیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری، یعنی بشارت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، یعنی ان کے اعمال کے اندر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے یأمرون بالقسط لوگوں کو قتل کیا، انہوں نے کیا کیا، ایک تو کفر کیا سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اب آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار، کوئی ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دی گئی نصیبا من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے، جن کو کیا کر دیا گیا، کتاب میں سے کچھ حصہ دے دیا گیا۔ یہ کچھ حصہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ وہ عالم ہے جن کو کتاب کا علم ہے، جن کو مسائل کا علم ہے، ٹھیک ہے، ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی بصیرت دے دی گئی، ان کو عقل دے دی گئی اور شعور دے دیا گیا کہ وہ اس سے متعلق مسائل بیان کر سکیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے جو تھوڑے بہت عالم تھے، جن کو کتاب کا علم تھا، تورات کے متعلق وہ جانتے تھے، اب جب ان کو اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف جب بلایا جاتا ہے کہ کیا کر دیں، لیحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق کیا کرتا ہے، ایک فریق یتولی، منہ پھیر لیتا ہے، یعنی جب بھی ان کو یہودیوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ قرآن سے فیصلہ کرو، دیکھو قرآن کے اندر کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں، یہ قرآن جو ہے تورات کی وہ وضاحت کرنے والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یتولی فریق منہم وہم معرضون، اور وہ اعراض کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، بالکل اندھے بہرے بن جاتے، بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ذالک، یہی وہ لوگ ہیں، بِأَنَّهُمْ، اسی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے، اعراض کرنے کی وجہ سے، منہ پھیرنے کی وجہ سے، قالو، وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، کہ ہرگز ان کو آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر یہ کہ چند دن، مطلب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا الف لام میم پارے کے اندر بھی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا اور ہمارے بعد دوسرے لوگوں کو داخل کرے گا، تو یہ وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف اور صرف اتنے دن، وغرہم فی دینہم، اور یہ دھوکے میں اپنے کیا کرتے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں، یعنی اپنے دین کے بارے میں جو انہوں نے باتیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ دھوکا ہے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑ لیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو دین میں باتیں بنا لیتے ہیں نا، تو یہ باتیں بنانا ان کو، ان کے لیے بہت زیادہ غرہم، دھوکا ہے۔ فکیف اذا جمعناہم، بس کیا حال ہوگا ان کا، اذا جمعناہم، جب ہم انہیں جمع کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جب انہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو یعنی اچھا اور برا ہر ایک بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جتنا اس نے کمایا، اچھا یا برا جو بھی ہے، اس کے بقدر ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر کافر ہے اور اگر اس کا کوئی ایک بھی چھوٹا سا نیک عمل ہے، کوئی اچھا عمل ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو ضائع کر دیں گے، نہیں، اس نیک عمل کا بدلہ بھی اس کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، اب یہاں پر تمہارے لیے صرف اور صرف سزا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ بدلہ سب کو پورا پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک نیک عمل ہے اس کے پاس، تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہیں ایک ہی تو ہے، اب ایک کا کیا کرنا ہے، چھوڑو اس ایک کو ضائع کر دیتے ہیں، باقی جو سارے گناہ ہیں اس کی وجہ سے تمہیں عذاب میں ڈالا جائے گا، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیک عمل کے بدلے بھی کیا کرنے والے ہیں، بدلہ دینے والے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا جس کا دنیا میں کوئی عمل نہیں ہوگا، صرف اور صرف ایک عمل ہوگا کہ وہ روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا کوئی نیک عمل ہے، تو اچھا، اس سے پہلے کیا ہوگا کہ ایک شخص ہوگا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کو کیا ہے، اس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی جنت میں جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جا کر سب سے پوچھو، اگر کوئی تمہیں ایک نیک عمل دے دیتا ہے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، تو اب وہ سارے لوگوں کے پاس پھرتا رہتا ہے، پوچھتا ہے مجھے کوئی ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو، کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے، میرا سارا حساب کتاب ہو چکا ہے، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، تو پھر وہ اس شخص کے پاس جائے گا جس کی صرف ایک ہی نیکی ہوگی، جو صرف سورۃ الملک پڑھتا ہوگا روزانہ، تو اس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا کہ اچھا چلو ایک نیکی تم لے لو، جنت میں چلے جاؤ، تمہارا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ میری تو ایک ہی نیکی ہے نا، ایک نیکی سے مجھے کیا ملنے والا ہے، میرا تو فیصلہ ویسے بھی جہنم ہے، تو وہ جو ہے کیا کرے گا، وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا، اب وہ شخص آئے گا آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس سے کہے گا، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ
کہ نا میں ایک نیکی لے آیا ہوں، اب آپ مجھے جنت میں داخل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سب کچھ معلوم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اچھا بتاؤ کس سے نیکی لائے ہو، کس نے تمہیں نیکی دے دی؟ تو وہ شخص جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ، وہ شخص اس کو بلا کر لے کر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس نے مجھے ایک نیکی دی ہے، اور اس لیے میں جو ہے جنت میں جانے کے قابل ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تم نے اس کو ایک نیکی کیوں دے دی؟ تمہارا خود کا تو حساب کتاب باقی ہے، اور تمہیں نیکی کم پڑ گئی، تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر وہ کہے گا وہ شخص کہ اللہ میرے پاس تو تھی ہی ایک نیکی، میرے پاس تو اور کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر سب کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا نا، ان میں سب کو پتا ہوگا کہ میری کون کون سی نیکی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہاری ایک نیکی تھی، تم نے اس کو معمولی سمجھ کے اس کو دے دیا کہ یہ جنت میں چلا جائے، تم نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے زیادہ دینے والا ہوں، یعنی تم نے تو صرف ایک نیکی دی ہے، اپنا بڑا پن دکھایا، میں تم سے زیادہ بڑا ہوں، زیادہ بدلہ دینے والا ہوں، تو اسی لیے جاؤ تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملکی، کون ہے اللہ؟ مالک الملکی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو تل ملک، وہ بادشاہت دیتا ہے من تشاء، جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات، زمین اور آسمان، ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور اب اس اپنی بادشاہت میں سے ایک چھوٹی سی جگہ کی، چھوٹی سی رعایا کی، چھوٹی سی علاقے کی بادشاہت اگر کسی کو دے دیتا ہے تو وہ تو اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ وتنزع الملک، اور اگر کسی کو بادشاہت دیتا ہے اور اس کے بعد اسے لے لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، وتنزع الملک، اور اللہ بادشاہت چھین سکتا ہے ممن تشاء، جس سے چاہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو وتعز من تشاء، اور تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے نا، اے اللہ مالک الملکی، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تو تل ملک من تشاء، آپ ہی بادشاہت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور بادشاہت جسے چھیننا چاہتے ہیں اسے چھین لیتے ہیں، وتعز من تشاء، اور آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، وتذل من تشاء، اور آپ ذلت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ جو ہے ہر ایک چیز پر قادر ہیں، تولج اللیل فی النہاری، آپ ہی داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، ٹھیک ہے؟ رات کو دن میں مطلب یہ ہے کہ دن دن ہوتا ہے اور آپ اس میں سے رات کی تاریکی کو نکال کر لے آتے ہیں، یعنی سورج جاتا ہے اور اس میں سے رات آ جاتی ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن میں سے ہی دن کو آپ لے کر آتے ہیں رات میں سے، یعنی رات کی اندھیری میں سے اللہ تعالیٰ دن کو نکال کر لے آتے ہیں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور آپ ہی زندہ کرتے ہیں مردے کو، ٹھیک ہے؟ ایک مردے میں سے آپ ہی زندہ کو نکالتے ہیں، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور آپ ہی مردے کو نکالتے ہیں زندہ میں سے، یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ ہے تو اس کو آپ نے زندہ کرنا ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو آپ نے اس کو مارنا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحی من المیت، مردہ میں سے زندہ کو نکالتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی جانوروں میں بھی دیکھا جائے کہ کسی کی ماں مر جائے، ٹھیک ہے، اور جیسے گائے ہو، بکری ہو، وہ حاملہ ہو اور اس کی موت کا وقت آ جائے، وہ مر جائے، تو پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ زندہ سلامت اگر چاہیں تو اس کا بچہ نکال سکتے ہیں، ایسے انسان کا بھی ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے تو اگر پیٹ میں اس کی ولادت، اس کی جو وہ ہے پیدائش، خلقت پوری ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ زندہ سلامت بچے کو واپس لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ بچہ بھی مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ چاہے تو، اگر چاہے تو اسی کے اندر ہی موت دے دے، پیٹ کے اندر ہی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ چیزوں میں سے مردے کو بھی نکالتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ ہی چاہتا ہے تو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور آپ ہی رزق دیتے ہیں من تشاء، جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اگلی جو آیت ہے یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کافر لوگوں کو دوست نہیں بنانا، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے، لا يتخذ المؤمنون، مت بناؤ مومن لوگوں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی مومن ہی مومن کے دوست ہو سکتے ہیں، مومن کبھی بھی کافر کے دوست نہیں، کافر مومن کے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ، بس وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فی شیء، کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، الا ان تتقوا، مگر یہ کہ کیا ہے، ان تتقوا منہم تقا، مطلب یہ ہے
کہ مگر یہ کہ ان تتقو، اگر تم ڈرو منہم اس سے، تقا کا مطلب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ بچ جانا، یعنی شدت کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، بہت زیادہ ڈرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے نفسہ، اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کیا کرتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کیا ہے، تقوی اختیار کرواتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو کچھ بھی، یعنی جو کچھ بھی تم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو، یا کچھ بھی تم اپنی زبان سے اس کو بول کر ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا امر نہیں ہے کہ تم اس کو کرو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجدو، جس دن آپ پائیں گے، کلو نفس، ہر نفس، یعنی جس دن پالے گا ہر نفس، ما عملت، جو کچھ اس نے کیا، من خیر محضرا، اچھے عمل میں سے۔ محضرا کا مطلب یہ ہے کہ سامنے، اپنے بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے، اس رجسٹر کے اندر، نامہ اعمال کے اندر ہر ایک چیز کو دیکھ لے گا۔ وما عملت من سو، اور جو کچھ اس نے برا عمل کیا ہے، یعنی اچھا عمل بھی دیکھ لے گا اور برا عمل بھی دیکھ لے گا۔ تو تودو لو ان بینہا، تودو، تو وہ ودا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہش کرنا، آرزو، تمنا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تودو، تو وہ آرزو کرے گا، اس چیز کی تمنا کرے گا کہ لو ان بینہا، کہ کاش اس کے درمیان، و بینہو، اور اس کے درمیان، یعنی اس کے اچھے اعمال کے درمیان اور اس انسان کے درمیان کیا ہوتا، امدم بعیدہ، بہت لمبا دور کا فاصلہ ہوتا، بہت لمبا فاصلہ ہوتا، تاکہ وہ کیا کرتا، اس برے عمل کی جو سزا ہے اس کو پا ہی نہ سکتا، اس کے قریب ہی نہ آتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی ابھی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے کہ تم برے اعمال نہ کرو، کہ تمہیں اس برے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ تو اسی لیے تم کیا کرو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، ابھی بھی تم برے اعمال سے بچ جاؤ، کیوں، تاکہ اس دن تمہیں یہ تمنا نہ کرنی پڑے، تمہیں یہ حسرت نہ ہو کہ کاش اس برے عمل کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کن تم، اگر تم کیا کرتے ہو، ان تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ ایمان والوں کا ایک ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی شرط ہے۔ شرط کیا ہے، ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو شرط یہ ہے کہ فتبعونی، میری اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اللہ کی محبت چاہیے تو آسان طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور آپ سے محبت کا عمل یہ ہے، طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، بہت زیادہ درود بھیجنے والا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فتبعونی فرمایا، میری اتباع کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے، جو احادیث لائے، جو احکام لائے، جو سنتیں ہیں، وہ ان سب پر کیا کرنا، پیروی کرنا، ان سب کی، یہی کیا ہے، محبت کا عمل ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف تم نے کیا کرنا ہے، فتبعونی، صرف تم نے فتبعونی، میری اتباع کرنی ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، فائدہ اس میں تمہارا ہی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، اطیعوا اللہ والرسول، کہ تم کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافر لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو، یعنی منتخب کس کے لیے کیا، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، جو رسول بنائے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، ونوح، نوح کو، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو۔ آل ابراہیم میں کون کون آ جاتے ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، اور اسی طریقے سے ان کے بعد کون ہے،
ओहो, ईसा मूसा, ठीक है, हाँ, हजरत मूसा अलैहि सलाम। और इसी तरीके से वो आल इमरान के अंदर कौन आ जाता है, ये हजरत ईसा अलैहि सलाम आ जाते हैं, हजरत याह्या अलैहि सलाम आ जाते हैं, और इसी तरीके से हजरत इमरान खुद है, हजरत मरियम अलैहि सलाम है, ये सारी इसमें से आ जाती हैं, ठीक है। वो आल इमरान अलल आलमीन, तमाम जहानों पर मुंतखब किया, तमाम जहानों पर मतलब ये कि तमाम जहानों में इनको रसूल बनाकर भेजा, ज़ुर्रियतम बादुहा अच्छा, तमाम जहानों में रसूल बनाकर मतलब ये है कि पहले तो इन सबको क्या कि एक एक जगह पर मखसूस करके भेज दिया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। और तमाम जहानों पर का मतलब ये कि एक फजीलत दे दी, रसूल बना दिया उनको, ठीक है। बाकी अगर तमाम जहानों के लिए किसी को अगर रसूल बनाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। बाकी सारे जो रसूल हैं वो किसी एक ही जगह के रसूल होते थे, दूसरी जगह के लिए नहीं होते थे। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़, ये औलाद है इनमें से बाज बाज की, यानी इनमें से कुछ कुछ की औलाद है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी उन्हीं से सिलसिला चला आ रहा है ना। और आल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद वालिद हैं, और इनकी जो आल है, इनकी औलाद के अंदर जो इतने सारे नबियों रसूलों को भेजा है, उन सब की बात हो रही है कि इनमें से बाज बाज के औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, यहाँ तक बयान करने के बाद अब यहाँ पर आ रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इसको भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा तफसीर तलब है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है जब पैदा भी नहीं हुई थी, ठीक है, अच्छा, एक गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको बताया कि हज़रत इमरान जो हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं, तो ये गलत है, वो उनके वालिद हैं, ठीक है। खालू जो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, ये मुझसे नाम में गलती हो गई। तो हज़रत इमरान जो हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। अच्छा, हुआ ये कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा हैं, जिनका नाम है हज़रत हुस्ना, हुस्ना बिनते फ़ाक़ूज़ उनका नाम है। हज़रत हुस्ना नाम है उनका, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की औलाद का, माँ का। अल्लाहु अकबर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम हज़रत हुस्ना बिनते नाक़ूस है। तो हुआ ये कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा, कि ए अल्लाह मुझे ना औलाद दे दें, मेरी जो जो भी औलाद होगी ना, मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए रखूँगी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी दुआ को कबूल कर लिया। यानी अगर ऐसा है, कहा जाता है कि जिसको अल्लाह ताला औलाद ना दे, और अगर वो ऐसी कोई नेक नियत की इरादा कर ले कि मेरी जो भी औलाद होगी मैं इसको हाफ़िज़ बनाऊँगी, मैं इसको आलिम बनाऊँगी, मैं इसको फर्माबरदार, इसकी अच्छी तरबियत करूँगी, इसको मुजाहिद बनाऊँगी, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ात पर कुर्बान करने वाला बनाऊँगी। अगर कोई ऐसी ख़ास नियत कर ली जाए, नेक अमल की नियत कर ली जाए, तो अल्लाह ताला उसको औलाद देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कहा जाता है अगर कोई ये नियत करे कि मैं जो है मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी, तो इसके बारे में भी आता है कि अल्लाह ताला फिर उस औरत को बेटा ही देते हैं, ठीक है। यानी हमारी नियत दुरुस्त हो। तो इन्होंने भी क्या की, इन्होंने भी ये नियत की कि मेरी औलाद तो वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर मेरी औलाद होगी ना अल्लाह ताला, आप मुझे औलाद दे दें, मैं उसको बैतुल मुक़द्दस का रखवाला बनाऊँगी। यानी वो उसकी रखवाली करने वाला, उसकी खिदमत करने वाला होगा। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या कर दिया, फरमाते हैं कि उसी रात को ही ये जो है इमरान है, यानी हज़रत हुस्ना जो हज़रत मरियम की वालदा हैं, उसी दिन हामिला हो गईं। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन्हें हम्ल दिया। अब हम्ल हो गया, ये बहुत खुश हुई ना, और इन्होंने कहा कि मेरी जो भी औलाद होगी मैं इसको क्या करूँगी, बैतुल मुक़द्दस। तो अब जब इनकी औलाद हुई तो वो तो हज़रत मरियम पैदा हो गई, इन्हें लगा था कि मेरा बेटा होगा, वो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगा। अब ये तो बेटी है, इसको क्या करूँ? इन्होंने तो नज़र मान ली थी, अब नज़र तो पूरी करनी होती है। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको इशारा किया कि आपने अपनी नज़र मानी, उसको पूरा करें। तो फिर इन्होंने उस नज़र को पूरा किया, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस वक़्त बहुत छोटी-सी थी। इनको अच्छा, बहुत छोटी-सी थी, इनको छोड़कर आ गईं इनके खालू के पास, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक़्त अपनी मस्जिद के जो है बहुत मतलब इमामों में सबसे बड़े इमाम थे। यानी जो बड़ा इंचार्ज जिसको कहा जाता है वो थे, तो इमामुल इमाम। तो फिर उनके पास लेकर गईं और उनको कहा कि मैंने इस तरीके से नज़र मानी थी कि मेरी जो भी औलाद होगी मैं उसको ये खिदमत दूँगी, उसको बैतुल मुक़द्दस में रखूँगी, लेकिन मुझे तो बेटा नहीं हुआ, बेटी हो गई। लेकिन फिर भी मैं अपनी नज़र पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बेटी को वक़्फ़ करती हूँ बैतुल मुक़द्दस के लिए, और वो इसकी क्या करेगी, खिदमत करेगी। और जो है
इनकी जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी, वो हज़रत मरियम की खाला थी, ठीक है? इस तरीक़े से खालू हुए। और कहा जाता है कि माँ के बाद जो बेहतरीन खिदमत तरबियत करने वाली होती है, वो खाला ही होती है, ठीक है? हमारी शरीयत में भी ये है कि खाला बेहतरीन तरबियत करने वाली होती है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने खाला के घर यानी खालू के यहाँ तरबियत की, और फिर ये अल्लाह ताला ने इनको इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत दी कि गर्मियों के दिनों में इनके पास सर्दियों वाले फल मौजूद होते, फल सर्दियों के दिनों में इनके पास गर्मियों वाले फल मौजूद होते थे। तो पहले तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते रहे, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस वक़्त जैसे एक होता है ना कि एक मख़सूस जगह बना लेना, तो हज़रत मरियम की मख़सूस जगह थी, वो अपनी जगह से हिलती नहीं थी, बाहर नहीं जाती थी, इधर-उधर लोगों से मिलना-मिलाना नहीं था उनका। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े हैरान होते थे कि इनके पास कैसे बेमौका फल इनके पास आ जाते हैं, जिनका मौसम भी नहीं होता, वो फल इनके पास होते हैं। तो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे उस ज़ात ने दिया है जो किसी भी वक़्त कुछ भी दे सकता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा किया, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको दुआ दी, खुश हुए। तो इस तरीक़े से फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्या हो गया कि पता चल गया कि ये जो लड़की है ना, ये कोई आम लड़की नहीं है, इसको अल्लाह ताला ने चुना है, मख़सूस किया है। ज़रूर ये कोई बहुत बड़े मुआजिज़े की तरफ इशारा है ना। तो उन्होंने फिर उसी रात ही जब ये हुआ ना कि अच्छा जिस दिन इन्होंने बताया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कि ये जो है अल्लाह ताला की तरफ से है, और इनको यकीन हो गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है, तो उन्होंने उसी रात अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद दे, ठीक है? और मैं उसको नेक बनाऊँगा, नेक औलाद दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनको भी औलाद दी, जिसका नाम हज़रत याह्या है, ठीक है? यानी हज़रत मरियम के खालाजाद। तो उनके बारे में आता है अच्छा क्या कहते हैं, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो साथ ही ये भी कहा कि मुझे औलाद देना, और मेरी औलाद जो होगी ना, वो इस लड़की की से मिलने वाले मुआज़े की तस्दीक करने वाली होगी। यानी इस लड़की को आप जो भी मुआज़ा देंगे ना, बहुत बड़ी फ़ज़ीलत इसको मिलने वाली है। उस फ़ज़ीलत की जो है ये कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो भी होगा, मेरी औलाद होगी, वो इसकी तस्दीक करने वाली होगी। और इसी के बारे में आता है कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी हामिला हुई ना, तो वो हज़रत मरियम से कहती हैं कि मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है ना, वो तुम्हारे पेट के तरफ ज़्यादा रुजू करता है। रुजू का मतलब ये है कि वो उसका जो झुकाव होता है, जैसे माँ को महसूस होती है बच्चे की हरकत अंदर पेट के अंदर, तो उन्होंने कहा मुझे हरकत महसूस होती है कि मेरे पेट के अंदर जो भी बच्चा है ना, वो तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी तस्दीक करने के लिए सजदा शुक्र होता है, यानी उसके सामने झुकता है। तो कहा जाता है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अपने माँ के पेट में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार कर लिया था। यानी सबसे पहले उस हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने क्या किया था, दुनिया में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, और माँ के पेट में भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो ठीक है, ये फ़ज़ीलत थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। इसके बाद व इज़ क़ालत आयत है, इज़ क़ालत इम्रअतु, जब कहा इम्रअतु इमरान है, इमरान की बीवी ने, जब कहा इमरान की बीवी ने कि रब्बी इन्नी, ए मेरे रब, इन्नी नज़रतु लका, मैं नज़र मानती हूँ आपके लिए। ये उस वक़्त बात हो रही है जब हज़रत मरियम भी पैदा नहीं हुई थी, ठीक है? उनकी वालिदा कह रही हैं कि मैं नज़र मानती हूँ आपके लिए, मा फ़ी बतनी, मेरे पेट में जो भी बच्चा है, मेरे पेट में जो भी बच्चा है, मुहर्ररा, मैं उसको क्या करूँगी, आज़ाद कर दूँगी। किस चीज़ से आज़ाद कर दूँगी? दुनिया के कामों से आज़ाद करके उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए लगा दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, बस आप क्या कर लें, मुझसे उसको कबूल कर लें, उस बच्चे को कबूल कर लें। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप ही क्या हैं उसको बेशक आप ही हैं जो सुनने वाले और जानने वाले। फ़लम्मा वज़अतहा, बस जब उसने जन लिया उसको, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हज़रत मरियम को जब जना, तो क्या कहा? क़ालत, कहती हैं, रब्बी इन्नी, ए मेरे रब, बेशक इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मैंने तो क्या कर लिया, ये तो मैंने लड़की पैदा कर दी, ठीक है? वो कहती है मैंने तो लड़की पैदा कर दी। अच्छा, लड़की पैदा होने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं था, उन्हें कोई जो है शिकायत नहीं थी, बस एक एक हसरत थी कि अब मैं क्या करूँगी, एक लड़की ये काम कैसे कर सकती है जो लड़का कर सकता है, ठीक है? इसीलिए उन्होंने कहा मैंने तो लड़की पैदा की है। फिर आगे अल्लाह ताला ने उन्हीं का कलमा दोहराया, वो क्या कहती है, वल्लाहु अअलम, और अल्लाह ताला तो खूब जानता है बिमा वज़अत, जो उसने जना। यानी अल्लाह ताला को तो बिल्कुल पता है ना कि मैंने बेटी जनी है या बेटा, तो अल्लाह ताला को इस चीज़ का इल्म है, मैं क्यों अल्लाह को बता रही हूँ? तो ये अल्लाह को बताना जो है, ये एक उस ताल्लुक का तरीका है, यानी अल्लाह ताला से एक ऐसा ताल्लुक रखना जिसमें हम अल्लाह ताला से हर एक कैफ़ियत को बयान कर सकें, ठीक है?
تو اللہ تعالیٰ کے سے یہ ایک رشتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اس کو بیٹھ کر بتانا، اپنی ہر پریشانی، اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر خوشی اس کو بتانا، یہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ مطمئن کرتی ہے۔ تو حضرت حسنہ کو بھی معلوم تھا کہ میں نے بیٹی ہی جنی، اور اللہ کو بھی پتا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی بتایا کہ اللہ میں نے تو نظر مان لی، اب کیا کروں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی حضرت مریم کو بھی، اور حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ کتنی اچھی دعا کی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کہ یہ آپ کی پناہ میں ہے، اور اس کی اولاد بھی آپ کی پناہ میں ہے، کہ شیطان کوئی حرکت ہی نہ کر سکے، ان کو کوئی گمراہی کے راستے پر نہ لے جائے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، بس قبول کر لیا اس کے رب نے اس کو، کس کو قبول کر لیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو، بقبول حسن، بہت ہی اچھے طریقے سے قبول کیا۔ کون سے اچھا طریقہ؟ اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو مردوں سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے، اس کے قریب کوئی مرد نہ آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے اس کو بیٹا دے دیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا طریقہ قبول کرنے کا کسی اور کے لیے تو نہیں تھا۔ وَأَنبَتَهَا، اور اس کو بڑا کیا مطلب یہ کہ وہ جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، نباتن حسنا، بہت بہترین طریقے سے اس کو بڑا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہترین طریقہ مطلب یہ ہے کہ حضرت وہ بہت خوبصورت بھی تھی، خوبصیرت بھی تھی، اور نیک بھی تھیں، اور حضرت یہ زکریہ علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، بہت عبادات کرتی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ہم نے اس کا سرپرست بنا دیا، کفیل بنا دیا اس کا، کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کو بہت اچھے سے قبول کیا ہے، اور اس کی جو پرورش کی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور اس کا جو کفیل بنایا وہ حضرت زکریا کو بنایا، جو ایک مسجد کے امام ہیں، جو نیک ہیں، جو ایک نبی ہیں۔ کلما دخل علیہا، جب بھی کبھی اس کے پاس داخل ہوتے، زکریا علیہ السلام، المحرابہ، محراب یعنی کہ حجرے کے اندر، جس حجرے میں حضرت مریم رہتی تھی، اس حجرے میں جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تو وجد عندها رزقا، وہ ان کے پاس پاتے تھے رزق کو، وہ ان کے پاس کیا پاتے؟ رزق پاتے، کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں پاتے، جیسے کہ میں نے بتایا بے موسم چیزیں۔ قالا، تو وہ کہتے، زکریا علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ انا لکی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، کہتی ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، اس میں کوئی جوڑ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی اسی وقت ہمیں جو ایسی چیز دے دے، ایسا رزق دے دے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو ہماری مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ہمیں ملنا بالکل میسر نہ ہو، جو چیز ہمیں ابھی بالکل مل ہی نہ سکتی ہو، جس کی 1% بھی ہمیں امید نہ ہو، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ہمیں دے دے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بہت زیادہ بھوکے تھے، کافی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو آپ جو ہے حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فاطمہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ چلے گئے وہاں سے۔ تو حضرت فاطمہ بڑی پریشان ہوئی کہ پہلی بار والد جو ہے مجھ سے مانگنے کے لیے آئے، اور وہ بھوکے بھی اتنے زیادہ ہیں اللہ کے نبی، پھر بھی میں کھانے کو کچھ نہیں دے سکی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کیا انتظام کیا کہ ایک باندی آتی ہیں اسی وقت 2 روٹیاں اور گوشت کا سالن لے کر، تو حضرت فاطمہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میں جو ہے یہ اللہ کے نبی کو پیش کروں گی، وہ کیا ہے بھوکے ہیں کافی دن سے، کافی وقت سے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جلدی سے حضرت حسن حضرت حسین میں سے کسی کو بھیجا، جلدی سے نانا جی کو بلا کر لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی مل گئے اور ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ جی فرماؤ، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں ہے، جاؤ لے کر آؤ نا۔ تو حضرت فاطمہ نے جہاں اس کو ڈھک کر رکھا تھا چھپا کر، وہ اس لیے کہ ان دنوں حضرت فاطمہ خود بھی بھوکی تھیں، اور حضرت علی بھی بھوکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معصوم بچے حضرت حسن حسین وہ دونوں بھوکے تھے۔ تو ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے وہ کیا کر رہی تھی؟ اپنے بچوں کو اور حضرت اپنے شوہر کو، حضرت علی کو نہیں دینا چاہ رہی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر، ایک نبی سے محبت کی بنا پر وہ اپنے والد کو کھلانا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے اس کو ڈھک کر ایک جگہ رکھ لیا تاکہ کوئی اور نہ اٹھائے، وہ میں اللہ کے نبی کو پیش کروں۔
जब वो कहती हैं कि मैं वहाँ से उठाने गई तो देखा मैंने वहाँ पर गोश्त का सालन इस कदर ज़्यादा हो चुका है और वहाँ पर खाना इतना ज़्यादा हो चुका है, यानी रोटियाँ भी बढ़ चुकी हैं। तो वो बहुत हैरान हुई और फिर कहती हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है कि जो मैंने इरादा किया कि मैं अल्लाह के नबी को इस खाने से खिलाऊँ, तो अल्लाह ने इसमें बरकत डाल दी। फिर उन्होंने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बुलाया, नवासों को बुलाया, बेटी को बुलाया, कहा कि अली को बुला कर लाओ। फिर सबको बिठाकर खाना खिलाया। फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहा। उसके बाद दोबारा अज़वाज मुतहहरात के पास भिजवाया और इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास, सबके पास भिजवाया। फिर भी खाना बच गया, फिर वो जो बाकी के पड़ोसी थे, जो आस-पास लोग थे, उन सब के घर वो बचा हुआ खाना भिजवाया और वो उनको भी काफ़ी हो गया। तो उस वक़्त जो है हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि फ़ातिमा, ये तुम्हारे पास खाना कहाँ से आया? तो उन्होंने सेम यही जवाब दिया जो हज़रत मरियम ने जवाब दिया था कि हाज़ा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है और वो जिसको चाहता है रिज़्क़ उसी को देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, आपने फ़रमाया कि फ़ातिमा, तुमने तो वो जवाब दिया जो जो एक ऐसी औरत ने दिया जिसको अल्लाह ताला ने दोनों जहानों में फ़ज़ीलत दी। यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि 4 औरतों की फ़ज़ीलत तमाम जहानों पर है। तमाम जहानों पर इन 4 औरतों की फ़ज़ीलत है। सबसे पहले आती हैं हज़रत ख़दीजा, ख़दीजा बिन्त ख़ुवैलद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी। फिर उसके बाद आती हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, फिर फ़रमाया कि साथ ही हज़रत फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद और एक चौथी है हज़रत आसिया, यानी फ़िरौन की बीवी, जिस पर फ़िरौन ने बहुत ज़ुल्म किए थे और हज़रत आसिया जो है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश के दौरान ही क्या हो गई थी? मुसलमान हो गई थी। ठीक है? तो ये 4 औरतों की फ़ज़ीलत है और हज़रत फ़ातिमा ने भी यही सेम जवाब दिया, हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और क्या है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ठीक है? अच्छा, अब जब उन्होंने ये जवाब दिया ना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, तो उन्हें मालूम हो गया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। तो उन्होंने हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, उसी वक़्त ज़करिया ने दुआ की रब्बहू, अपने रब से। दुआ दुआ की ज़करिया ने अपने रब से, क्या दुआ की? कौला, वो कहते हैं, रब्बी हबली, ए मेरे रब, हबली मुझे अता कर दे, क्या अता कर दे? मिन लदुनका, अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन औलाद, आप मुझे अता करें अपनी तरफ से औलाद। कौन सी औलाद? कैसी चाहिए? तय्यबा, तय्यबा, नेक सालेह औलाद चाहिए। ठीक है? इन्नका समीउद दुआ, बेशक आप तो दुआ को सुनने वाले हैं। यहाँ पर ये उन्होंने दुआ की, ठीक है? आप दुआ को सुनने वाले, कबूल करने वाले हैं। इसी तरीके से एक और जगह आता है निदाअन खफ़िय्या, ये सूरह मरियम के अंदर है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की ना निदाअन खफ़िय्या, तो दुआ की, पुकारा हल्की आवाज़ से, हल्की-हल्की। क्यों? क्योंकि कहीं-कहीं उनके दिल के अंदर ना थोड़ा-सा ये था कि मैं क्या हूँ? मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी हड्डियाँ हो गई हैं और मेरी जो बीवी है वो भी बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। आयत के अंदर ये भी मौजूद है कि मैं भी बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी भी बाँझ है, तो अब हमें औलाद कहाँ से मिलेगी? तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाज़ा अन्ना लकी हाज़ा, इसी अन्ना लका हाज़ा, कि आपके लिए तो ऐसे ही होगा, यानी ऐसे ही औलाद हो जाएगी। आप इसकी फ़िक्र ना करें कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी बीवी बाँझ है। अल्लाह ताला चाहे तो उससे आपको औलाद दे सकता है, ठीक है? तो इन्नका समीउद दुआ, बेशक आप दुआ सुनने वाले हैं। ये औलाद के लिए अगर ये दुआ की जाए तो अल्लाह ताला नेक सालेह औलाद देते हैं, ठीक है? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। कौला के लिए, कौला तो वो है ना हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके आगे रब्बी से अगर दुआ शुरू करें, ठीक है? फ़नादतहुल मलाइका, तो फ़नादा, उनको आवाज़ दी फ़रिश्ते ने। जैसे ये दुआ की ना, फ़रिश्ते ने आवाज़ दी कि वहुवा क़ाइमन युसल्ली, कि वो क्या कर रहे थे? वो नमाज़ पढ़ रहे थे, फ़िल मिहराबी, मेहराब का मतलब कहते हैं इबादत गाह को, ठीक है? और ऊपर भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी मेहराब का लफ्ज़ आया था, यानी हुजरा, उनकी इबादत गाह, जहाँ पर वो इबादत करती रहती थी सारा दिन-रात। और ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अपनी इबादत गाह में इबादत ही कर रहे थे, नमाज़ ही पढ़ रहे थे कि फ़रिश्ते ने आवाज़ दी। फ़रिश्ते ने क्या कहा? फ़रिश्ते ने कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका, बेशक अल्लाह ताला आपको खुशखबरी देते हैं। कौन-सी खुशखबरी? बियाहिया, याहिया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है, ठीक है? आपको अल्लाह ताला खुशखबरी देते हैं याहिया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, मुसद्दिक़, जो तस्दीक करने वाले हैं अल्लाह के कलमे की, व सय्यिदन, और सरदार होंगे, व हुसूरा, और औरतों से बेरग़बत होंगे, यानी औरतों से दूर होंगे, व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और नबी होंगे नेक लोगों में से। यानी ये नेक लोग होंगे, बाद में इनको नबी भी बना दिया गया था, ठीक है? जब इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर ली थी ना,
یعنی پیدا ہونے کے بعد، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کر ان کو نبی بنا دیا گیا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور اسی طریقے سے مصدقا بکلمت اللہ، یعنی اللہ کے کلمے کی، اللہ کا کلمہ کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا۔ وہ سیدہ، اور سردار بھی ہوں گے، وہ حصورہ، حصورہ کا مطلب ہے کہ عورتوں سے دور ہوں گے، عورتوں کی طرف ان کو رغبت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت ختم کر دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے ایسی حالت میں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ بے گناہ ہوں گے، بالکل گناہوں سے پاک، صاف ستھرے، دھلے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو عورتوں سے رغبت ہی نہیں ہوگی نا، جب عورتوں سے رغبت ہی نہیں ہوگی تو وہ دنیا کے کسی کاموں میں مشغول ہی نہیں ہوں گے، ان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ کیا ہیں؟ حصورا، اللہ نے ہی انہیں ایسا پیدا کیا ہے۔ وہ نبی من الصالحین، اور وہ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے نیک لوگوں کے۔ قالا، تو کہا انہوں نے، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کیا ایسا ہو جائے گا میرے لیے غلام لڑکا؟ کیا میرے لیے ایسے ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا؟ وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بلغنی مجھے پہنچ چکا ہے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ کیا ہے؟ میری جو بیوی ہے وہ تو بانجھ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے ہی اس کی کوئی اولاد نہیں، بانجھ ہے، کبھی بھی اولاد اس کی ہو نہیں سکتی، پھر کیسے ہوگی؟ قالا، تو ندا آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح ہی اللہ کرتا ہے، یفعل، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کذالک اللہ یفعل، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ قالا، تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں، رب اجعل لی آیا، اے میرے رب میرے لیے نشانی بیان کر دیجئے، میرے لیے کوئی نشانی لے آئیے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں میرا بیٹا ہوگا، میری اولاد ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر کیا فرمایا؟ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو 3 دن کے لیے گونگا کر دیا جائے گا، آپ کی زبان سے بول چال ختم کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ ایسا ایسا جان بوجھ کر نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ بول سکتے ہوں گے لیکن بولیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی ختم کر دیں گے، ان کے بولنے کی استطاعت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر فرمائے کہ آپ صرف ان 3 دنوں میں اشاروں سے باتیں کریں گے، آپ لوگوں سے زبان سے تکلم نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کی نشانی ہے۔ جیسے ہی وہ 3 دن آئیں گے، اس کا مطلب آپ کی بیوی کیا ہو چکی ہے؟ ہاں، حاملہ ہو چکی ہے، اور آپ کو اب اولاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، رب اجعل لی آیا، میرے لیے نشانی مقرر کر دیجئے۔ تو قالا، اللہ تعالیٰ فرماتے، آیتک، آپ کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، ثلاثت ایام، 3 دن، 3 دن آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، رمزا کہتے ہیں اشارے سے بات کرنا، صرف آپ اشارے کر سکو گے، وذکر ربک، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ یاد کریں، کیوں؟ کیونکہ بڑھاپے میں آپ کو اولاد کی نعمت دی جا رہی ہے آپ کی خواہش کے مطابق، اور اس اولاد کو آپ کے لیے کیا بنا دیا گیا؟ سیدہ بنا دیا گیا، نبیہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وسبح بالعشی، اور عشی کہتے ہیں صبح کا وقت، اور عشی یہ شام کا وقت ہے، اور الابکار صبح کا وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ صبح و شام کیا کریں؟ سبح، تسبیح بیان کریں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اب آگے آ گیا حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ ان اللہ، اچھا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتے نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، کس لیے چن لیا ہے؟ نبی کی ماں بنانے کے لیے، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ بنا دیا، پاکیزگی عطا کی گئی ہے، وصطفاکی، اور آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں پر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دے دی، ان کو کیا کر دیا؟ منتخب کر لیا اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے، اور ایک ایسا رسول جس کو پیدائش خلقت، یعنی جس کی تخلیق کے لیے کسی باپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، اقنتی یعنی فرما بردار ہو جاؤ اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ اور مجھے سجدہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی فرما بردار رہو، وسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع کرو، مع الراکعین، کس کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جو آپ کے آس پاس مسلمان ہیں، اللہ کی اتباع کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک من انباء الغیب،
یہ ہیں انباء، کہتے ہیں خبروں کو، یہ ہیں خبریں الغیبی، غیب کی، نوحی ہی، جس کی وحی کر رہے ہیں، الیہ، الیہ کا آپ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو باتیں تھیں، جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری کسی کو معلوم تھوڑی تھیں، کسی کو بتایا تھوڑی تھا، لیکن ہم یہ ساری جو غیب کی باتیں جو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے، تو وہ تو نہیں رہے، اور اس چیز کی جو ساری خبریں آپ کو دی جا رہی ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ وما کنت لدی، اچھا، کیا غیبی نوحی ہی الیک، جس کی ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کو یہ ساری ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون، جب ڈالے جا رہے تھے، اقلامہم، اپنے قلم، یعنی جب وہ لوگ ڈال رہے تھے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو لے کر آئی تھیں کہ میں اپنی بیٹی کی کیا کرنے والی ہوں، کفالت کرنے والی ہوں، اور کفالت کے لیے آپ کو دینے آ رہی ہوں، اور آپ لوگ اس کی کفالت کریں اور اس کو بیت المقدس کی جو ہے وہ کیا کر لیں، مخصوص کر لیں اس کو بیت المقدس کی کیا کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کی تو یہ وہ تھی نا بھانجی، مطلب یہ کہ سالی کی بیٹی ہوتا ہے وہ تھی، تو اس وجہ سے، اور حضرت زکریا علیہ السلام پہلے ہی بہت فضیلت والے تھے، تمام اماموں کے بڑے تھے، تو جب ان کے پاس لایا گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے ان کو زیادہ شوق ہوا کہ میں کروں، کیونکہ میری جو مطلب مریم کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے، اس طریقے سے بھی اس کی بہت مدد ہو جائے گی، خالہ کے گھر پہ ہی رہے گی، خالہ کے ساتھ رہے گی، تو اس وجہ سے نا، تو لیکن جو دوسرے امام تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کی کفالت ہم کریں، کیونکہ یہ بہت بڑے کام کے لیے آ رہی ہے یہ لڑکی، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اتنا بڑا کام اس کو سونپا جا رہا ہے، تو ہم اس کی کفالت کریں گے تو اس کے ذریعے ہماری بھی کچھ بخشش ہو جائے گی، تو سب چاہتے تھے کہ ہم کریں ہم کریں، تو اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہمارے قلم ہے نا، یعنی جس سے وہ لوگ تورات کے احکامات، تورات کی آیات وغیرہ لکھتے تھے، وہ والے قلم، تو ہر ایک نے کیا کیا، اپنے قلم کو ایک ڈبے میں ڈالا، اور اس کے بعد قرآن دازی کروائی، تو قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم نکلا، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا، ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر نہروان وادی ہے، وہ ہے نہر ہے ایک، وہاں پر اس نہر کے اندر انہوں نے کیا کیے تھے، اپنے اپنے قلم ڈال دیے تھے، اور کہا تھا کہ جو پانی کے اندر چلا گیا وہ قلم تو وہ نہیں کرے گا، وہ تو نکل گیا، لیکن جس کا قلم پانی سے اوپر آ گیا یعنی اٹھے گا، جو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ تو پھر سب نے اپنے قلم ڈالے تھے، سب کے قلم کو پانی بہا کر لے گیا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا اس کو پانی نے اور اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ اونچا اونچا ہوتا چلا گیا، تو سب سمجھ گئے کہ یہ ذمہ داری حضرت زکریا کے ساتھ کے سپردی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایہم یکفل مریم، وہ جب اپنے قلم کو ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہی نہیں تھی، تو یہ ساری باتیں کون آپ کو بتا رہا ہے، نوحی ہی الیک، ہم آپ کو اس کی وحی کر کے ساری چیزیں آپ کو اس کی وضاحت بتا رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا ملائک نے، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یبشرو کی، بکلمۃ منہ، ایک کلمے کی اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کو ایک کلمے کی، ایک کلمے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ ایک کلمے کی خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے پیدا کیا جائے گا اس کی بات ہو رہی ہے، تو اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اور اس کا جو نام ہے وہ مسیح، یعنی کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی والدہ کی طرف اس لیے ہے کہ ان کے تو کوئی والد ہی نہیں تھے نا کہ والد کا نام لگایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی طرف، یعنی جو اس کی ماں ہے اس کی طرف ان کو منسوب کیا، وجیہن، جو معزز ہوں گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔
فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوں گے، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، ویکلم الناس، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، فی المہدی، گہوارے میں، یعنی پیدائش میں ایسا بچہ جو ابھی بالکل بول چال نہیں سکتا نا، چھوٹا سا معصوم سا بچہ، جیسے ایک ماں کا اتنا چھوٹا چھوٹا سا بچہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ماں کے گہوارے میں، یعنی ماں کی گود میں ہی بولا تھا، وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور پختہ عمر میں بھی، اور وہ من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ گہوارے میں بھی بات کریں گے، یعنی بالکل بچپن کی عمر میں بھی بات بولیں گے، اس وقت گواہی دیں گے، انی عبد اللہ، اور بڑے ہو کر بھی لوگوں کو کیا کریں گے، اللہ کی جو توحید ہے اس کی دعوت دیں گے۔ قالت، تو حضرت مریم علیہ السلام کہنا شروع ہوئی کہ ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بیٹا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو نہیں چھوا کسی انسان نے، یعنی کوئی آدمی کوئی مرد میرے پاس نہیں ہے، میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اور نکاح کے بغیر میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو اتنی مطلب وہ نہیں ہوں، مطلب کیا کہیں گے اس کو، خراب عورت تو نہیں ہوں کہ میں ناجائز طریقے سے اولاد کروں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، تو اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے یخلقو کا لفظ فرمایا، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے بچوں کی طرح ماں کے پیٹ میں اس کو پالا ہے، ٹھیک ہے، پیدا کیا ہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ اس سے کہتا ہے، اس کام سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھائے گا لوگوں کو کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کی باتیں، ٹھیک ہے، تورات اس سے پہلے تھی اور انجیل ان پر نازل ہوگی، مطلب یہ ہے کہ انجیل جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ رسول ہوں گے، رسول مقرر کیے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، کہ تحقیق، قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بھی آیتن، نشانیاں لے کر، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم، میں کیا ہوں، بے شک میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطینی، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے جیسی شکل، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، یعنی اس مٹی کو جو طوطا بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مٹی کے گارے سے کیا کرتے، طوطے کی شکل کا، ایک پرندے کی شکل کا بنا لیتے، اور اس کے بعد اس کو پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا، تو اسی لیے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر معجزے کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا نا کہ یہ میں ایسا کرتا ہوں، انی اخلق لکم، میں پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، اور یہ وہ، مطلب یہ کہ مٹی سے تو میں بنا لیتا ہوں، لیکن جب میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، وابرئ الاکمہ، اور میں اکمہ، اکمہ کہتے ہیں اندھے کو، اندھے کو کیا کرتا ہوں، ابریئ، ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، اور کوڑی کا جو مرض ہوتا ہے، برس کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو بھی، واحیی الموتى، اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردے کو، باذن اللہ، یہاں بھی فرمایا باذن اللہ، یہ سارے کام میں کیسے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں یہ سارے کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ یہ کام مجھ سے کرواتا ہے، وانبئکم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو، یعنی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے معجزے کرتے ہیں تو وہ آ کر آپ سے اپنے کھانے کی چیزیں پوچھتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا، ہم کیا کھائیں گے، یہ اور وہ، تو ساری چیزیں جو وہ چھپاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ علم دیتے اور آپ ان لوگوں کو وضاحت کر دیتے تھے، تو وہی فرمایا کہ میں تمہیں وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہوں، وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، یعنی چھپا چھپا کر جمع کر کے رکھتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے گھر میں یہ چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اس کو لے کر آؤ، یعنی یہ علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کو تم مؤمنین، اگر تم کیا ہو، مومن ہو،
वमुसद्दिक़ल लिमा, और तस्दीक करने वाला हूँ उस चीज़ की, बैन यदैया, जो तुम्हारे सामने है, मिनत तौराती, तौरात में से। यानी ये है कि तौरात की जो किताब तुम्हारे पास है ना, बनी इसराइल को कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो तुम्हारे पास किताब है तौरात, उसकी भी मैं तस्दीक करता हूँ। मैं उसको नहीं झुठला रहा कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, नहीं, वो ठीक किताब है, वो अल्लाह की तरफ से है। वलिउहिल्ल लकुम, और मैं तुम्हारे लिए हलाल कर देता हूँ उन चीज़ों को भी, बाज़ल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम, जो तुम पर हराम कर दी गई थी। यानी तौरात में जो चीज़ें तुम पर बाज़ हराम की गई थी, वो मैं तुम पर हलाल करता हूँ। यानी शरीयत में थोड़ी-सी तब्दीली आ गई, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल हराम और नाजायज़ काम था, वो यहाँ पर हलाल हो गया, नहीं। कोई ऐसी चीज़ जैसे ये खाना तुम पर हराम है, लेकिन यहाँ पर हलाल हो गया, ठीक है? वो चीज़ें, जैसे कि बनी इसराइल के बारे में आता है कि उन पर अल्लाह ताला ने ज़कात का माल भी हराम कर दिया था। वो लोग सालाना ज़कात निकालते और एक मैदान में जाकर रख देते थे, और फिर जो है आसमान से आग नाज़िल होती और वो उनका सामान जलाकर राख कर देती। इसका मतलब उनकी कुर्बानी कबूल हो गई। और अगर कबूल नहीं हुई कुर्बानी भी, और ये ज़कात का माल भी कबूल नहीं हुआ अल्लाह ताला की बारगाह में, तो उसको आग नहीं छूती थी, वो ऐसे ही पड़ा रहता था। और वो वहीं ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो लोग खुद भी उसको उठाकर नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि इसको तो अल्लाह ताला ने ही कबूल नहीं किया, तो ये हमारे लिए भी हराम हो गया, ठीक है? तो उनके लिए तो सिरे से ही हराम था। तो ऐसी बाज़ चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में जो है हलाल हो गई। वजीतुकुम बिआया, और मैं तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकुल्लाह, बस तुम अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और इताअत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, और बेशक मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। बेशक अल्लाह जो है वो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। फ़अब्दुहु, बस तुम उसकी इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। ठीक है? अच्छा, अब आगे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो थोड़ा तवील वाक़या शुरू हो रहा है, तो हम इंशाअल्लाह वो कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल की क्लास में। आज का सबक हमारा यहीं तक था। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।